بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ حدیث کے علم کو پھیلایا، حدیث کے علم کو حاصل کیا اور لوگوں کے درمیان اس کو پھیلایا۔ ایسے خواب بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ علماء کے سلسلے میں موجود ہیں، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں امام مزنی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا۔ اس چیز کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا مقام ابراہیم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور کہا ما لک اشتغلت بفقہ محمد ابن ادریس وترکت کتابی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے فقہ سے تم اشتغال کر رہے ہو، اسے سیکھ رہے ہو، سکھا رہے ہو، اور تم میری کتاب کو چھوڑ دے رہے ہو۔ تو امام مزنی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی کتاب کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری کتاب صحیح البخاری ہے۔ یہ خواب ہے جس کا ذکر کیا حجت اللہ البالغہ میں، صحیح سند سے ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری کے مقدمہ ہدی الساری کے اندر اس کو ذکر کیا۔ تو ان خواب سے، کیونکہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، استیناس کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے خواب کے سلسلے میں کل ذکر کیا تھا کہ اس سے استیناس کیا جا سکتا ہے، اس سے خوشخبری لی جا سکتی ہے، بشارت لی جا سکتی ہے، لیکن اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسری حدیث ہے اس باب کی، امام بحیر ابن سعد سے روایت ہے کہ خالد ابن معدان کہتے ہیں، تابعی ہیں، لوگ یا تو عالم ہوتے ہیں یا طالب علم ہوتے ہیں، اور ابو درداء رضی اللہ عنہ سے اسی قسم کا اثر منقول ہے، کن عالما او متعلما ولا تکن ثالثا، یا تو عالم بنیے کہ آپ دوسرے کو علم سکھائیے، یا پھر متعلم بنیے کہ آپ لوگوں سے علم سیکھیے، جو علماء ہیں ان سے علم سیکھیے، تیسرے مت بنیے کیونکہ تیسرا بے وقوف ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے والا خیر و بھلائی پر ہے، یا عالم خیر و بھلائی پر ہے جب تک وہ علم سکھا رہا ہے اور علم کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ تیسرا آدمی یا تو وہ باہر رہے گا، یا فتنہ فساد کرے گا، یا خود اپنے نفس کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو علماء کی مجلس میں اختیار کریں، یا دوسروں کو آپ نے جو علم سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں، خود اپنی جہالت کو دور کریں، دوسروں کی جہالت کو دور کریں، اور اس طریقے سے جنت کا راستہ آپ اپنے لیے آسان سے آسان تر کرتے چلے جائیں۔ یہ خالد ابن معدان کہتے ہیں، یہ تمام اقوال جو ہوتے ہیں تابعین کے عموماً مشکات نبوت یعنی قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ اور سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں ما اعلم عملا افضل من طلب العلم وحفظه لمن اراد الله به خیرا۔ طلب علم سے، علم کو یاد کرنے سے اور اس کے طلب کرنے سے بہتر کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ کیسا کلام ہے؟ جسے خود اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، جبریل کو سنایا ہے، اور جبریل علیہ السلام نے اس کو سنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کلام نفسی ہے قرآن کے انکار میں، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید جیسے عقائد نسبیہ کے اندر ہے، قرآن مجید کلام نفسی ہے، یعنی اللہ نے آواز سے قرآن مجید کو نہیں سنایا جبریل علیہ السلام کو، بلکہ جبریل علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی، جو کہ اشاعرہ کا عقیدہ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کو اللہ نے ادا کیا اور جبریل علیہ السلام نے اللہ سے سنا، حرف کو، آواز کو، دونوں کو، اور اس کے بعد آ کر کے جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔
آپ کہیں گے کہ یہ باریک بات بتانے کی کیوں ضرورت ہے؟ صرف ایک باریک بات کی وجہ سے، قرآن کے مخلوق ہونے کی وجہ سے کتنے علماء کو جیل میں ڈالا گیا اور کتنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آپ کو اگر پڑھنا ہے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت کو پڑھیں، جو انہوں نے قرآن کے مخلوق ہونے کے خلاف جو اپنا موقف اپنایا تھا اور اس میں جو انہوں نے شدتیں اور ظلم برداشت کیا تھا، اس کے بعد سے امت کا ایک طبقہ اس بات کو سمجھا کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، اور آج تک الحمدللہ وہ طبقہ سمجھ رہا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین نے فتنہ ارتداد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عزیمت عطا نہیں کیا ہوتا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو فتنہ خلق قرآن میں عزیمت عطا نہیں کیا ہوتا تو آج یہ دین باقی نہیں رہتا۔ یہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ کے سلسلے میں بعض علماء کے اقوال ہیں۔ یاد رکھیں، علماء کرام نے خاص کر کے سلف کے زمانے میں جو محنتیں کی ہیں وہ بیکار نہیں کی ہیں۔ میں بار بار یہ باتیں اس لیے نقل کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ہی درمیان ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں علماء کے اقوال کی ضرورت نہیں ہے، علماء کے اقوال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کہ پچھلے سال کی گئی۔ آپ لوگ یہاں پر عموماً انجینئر ہوں گے کیونکہ آپ کمپنی میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ مجھے انجینئر بننے کے لیے نہ کالج کی ضرورت ہے، نہ کسی ٹیچر کی ضرورت ہے، خود سے پڑھ کر کے خود سے بنوں گا، خود سے کمپنی میں آ کر کے خود سے کام کروں گا۔ تو شاید یہ جگتے ہوئے حالت میں خواب دیکھ رہے ہیں جو کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ تو علماء کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سمجھاتے ہیں، ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ بات کسی دوسرے نے نہیں کہا، اللہ رب العالمین نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء کا جو مقام ہوتا ہے، جو فضیلت ہوتی ہے، اسی کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے کہا کہ علماء حقیقت میں اللہ رب العالمین کی خشیت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں بٹھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ طلب علم سے اور علم کو یاد کرنے سے بہتر اور افضل کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ اللہ کے کلام کو یاد کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ یاد کر رہے ہیں، کس کا کلام یاد کر رہے ہیں؟ کسی کو خوش کرنے کے لیے انسان شعر یاد کرتا ہے، انٹرویو میں کامیاب ہونے کے لیے کوئی پیراگراف یاد کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھ لیں آپ کی زندگی میں ایسی ہوں گی جو آپ ضروری طور پر یاد کرتے ہیں، وہ چیزیں آپ کی کامیابی سے جڑی ہوں گی۔ آپ اس کو یاد کرتے ہیں، چاہے 10 لائن کو یاد کرنے میں آپ کو 2 گھنٹے لگے، چاہے 2 دن، چاہے 4 دن، لیکن یاد کرتے ہیں کیونکہ اس کو یاد کرنے سے آپ کی کامیابی جڑی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید اور احادیث کو یاد کرنے سے آپ کی جنت کی کامیابی جڑی ہے، تو اس سے بہتر بات اور کون ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا طلب علم سے اور علم کو یاد کرنے سے بہتر اور افضل عمل کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک انسان یا تو قرآن یاد کرے گا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کرے گا، تاکہ اس کو یاد کر کے اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ البتہ ہر وہ آدمی جو علم طلب کرتا ہے یا اس کو یاد کرتا ہے، ضروری نہیں کہ خیر و بھلائی پر قائم ہو۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے، سفیان الثوری رحمہ اللہ نے، لمن اراد اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا معاملہ کر لے۔ تو جس کی نیت شروع سے صحیح رہے گی، اللہ رب العالمین یقیناً بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ ورنہ معتزلیوں کا جو امام بشر المریسی تھا، بشر المریسی حدیث میں بھی بہت ماہر تھا، فقہ میں بھی بہت ماہر تھا۔ ویسے ہی واصل ابن عبید، اس سے بات کرنے سے لوگ گھبراتے تھے، اتنا لغت کا ماہر تھا۔ جتنے بھی مبتدعہ کے، گمراہ فرقوں کے جتنے بھی علماء گزرے ہیں، ان کے سب کے سب مہارت رکھتے تھے۔ ابو منصور ماتریدی فرقے کے بانی، ان کی تفسیر کو پڑھیں، اور ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے التوحید۔ حقیقت میں وہ توحید نہیں ہے، وہ شرک و بدعات کی جڑ ہے، لیکن نام رکھا انہوں نے کتاب التوحید للماتریدی۔ یہاں پر کسی بھی مکتبے میں آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ اس کے اوپر بین ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو پورا فلسفیانہ ہے، پورا علم کلام ہے، فلسفہ ہے۔ علم حدیث کا ماہر تھا وہ شخص، اور اسی طریقے سے تفسیر کے بھی ماہر تھے، لیکن تفسیر بالرائے کے۔ تو کوئی بھی مبتدعہ کا عالم آپ یہ نہیں سمجھے کہ وہ جاہل ہوگا، ہم اس کو جا کر کے شکست دے سکتے ہیں یا وہ ہماری بات مان لے گا۔ آپ جائیں گے اس کے پاس اور بن کر کے وہی آئیں گے جو وہ چاہیں گے۔ تو اس لیے علماء نے منع کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی مجلس اختیار نہ کریں جو شبہات پھیلاتے ہوں، کیونکہ القلوب خطافہ، الشبہات خطافہ والقلوب ضعیفہ۔
حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں شبہات اچک لیتے ہیں، کیونکہ انسان کا دل کمزور ہوتا ہے، اسفنج کے جیسا ہوتا ہے، اس میں شبہات چلا جاتا ہے۔ تو ہر کسی کی مجلس میں بیٹھیں، ہر کسی سے جا کر کے سیکھیں، ایسا درست نہیں ہے، کیونکہ انسان اگر گمراہی پھیلا دے اور گمراہی کے اوپر غلاف ہدایت کا لگائے تو آپ اس کو پہچان نہیں پائیں گے جب تک کہ آپ کے اندر پہچاننے کی قوت نہیں ہو۔ تو کہا لمن اراد اللہ بہ خیرا، ہر طالب علم سے اللہ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا ہے، جس سے ارادہ کر لے اس کے لیے طلب علم اور علم کو یاد کرنے سے بہتر کوئی بھی عمل افضل نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے ان الناس يحتاجون الى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون الى الطعام والشراب في دنياهم، کہ لوگوں کو علم دین کی ضرورت اتنی ہی ہے اپنی زندگی میں جتنا کہ لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ علم دین کی ضرورت اپنی زندگی میں ہر انسان کے لیے اتنی ہی ہے جتنا کہ کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ انسان بھوکا رہے 4 دن 5 دن 10 دن، لیکن عبادت کرتا رہے اور اسی بھوک میں موت ہو جائے، اور توحید پر اگر وہ قائم ہو تو اللہ رب العالمین بھوک کو نہیں دیکھے گا بلکہ آپ کی انشاءاللہ مغفرت کرے گا، اور اعمال صحیح رہے تو جنت کا پروانہ دے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان روزانہ شکم سیر ہوتا ہو، وہ اللہ کی معرفت سے جاہل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اسے معرفت حاصل نہیں ہو، اور اسی حالت میں شکم سیر ہو کر کے مرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ جو معاملہ کرے گا آپ کے اوپر بالکل واضح ہے۔ تو بھوک سے بھی زیادہ، پیٹ بھرنے سے زیادہ، کھانا کھانے سے زیادہ اہم آپ کے لیے علم حاصل کرنا اور ہمارے لیے علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ کھانا کھانے سے انسان کے جسم کو تقویت ملتی ہے، اور علم حاصل کرنے سے انسان کی روح کو تقویت ملتی ہے، اور اس کی جنت کا راستہ بالکل آسان ہوتا ہے۔ اور جس قدر آپ علم حاصل کریں گے اسی قدر دنیا کی ہر چیز سے آپ لذت اٹھائیں گے، دنیا کی ہر چیز سے جو اللہ رب العالمین نے لذت اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے، جن چیزوں کو اسی قدر اٹھائیں گے۔ ورنہ ہم میں اور جانوروں میں فرق جو ہے وہی علم و عقل کا ہے، کہ ان کے پاس نہ علم ہے نہ عقل ہے، اس وجہ سے وہ کھاتے پیتے سوتے تمام چیزیں ویسے ہی کرتے جیسے انسان کرتے ہیں۔ انسان کے درمیان جو فرق ہے اپنے عقل کا استعمال کر کے، جو اللہ نے عقل دیا ہے اس کے ذریعے سے قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، یعنی اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، عقل کو تابع بناتے ہیں قرآن و حدیث کے، اور اپنی زندگی صحابہ کرام جیسی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی فرق ہے انسان اور جانوروں کے درمیان۔ تو انسان کو جس طریقے سے کھانے پینے کی ضرورت ہے، بغیر سانس کے آپ زندہ رہیے کہ نہیں رہیے، لیکن آپ یاد رکھیں بغیر توحید کے آپ جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے علم کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی انسان عالم بنے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر انسان کے پاس اتنا علم ہو جس کے ذریعے سے وہ اپنے رب کو پہچانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے معرفت حاصل ہو۔ کیونکہ قبر میں 3 سوال ہوگا۔ پہلا سوال یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کیا، آپ منتھلی کتنا کماتے تھے، کتنا چھوڑ کر کے آئے، کتنا اکاؤنٹ میں جمع کر کے آئے۔ اگر آپ فقیر ہیں، روزانہ بھیک مانگ کر کے کھاتے ہیں، روزانہ کپڑے بھی پہنے ہیں تو بھیک مانگ کر کے پھر بھی قبر میں جائیں گے تو وہی 3 سوال ہوگا۔ اور اگر پوری دنیا کی مملکت آپ کے حصے میں ہے، مریں گے تو پھر بھی وہی سوال ہوگا۔ کسی سے فرق کچھ بھی نہیں کیا۔ مر ربک، رب کون؟ جو رب کے سامنے جھکنا نہیں جانتا ہو، رب کے بارے میں جس نے معلومات حاصل نہیں کی ہو، کیسے بتائے گا کہ میرا رب کون ہے، کیسا ہے، کتنا عظیم ہے؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، کون ہے اللہ رب العالمین کی قدرت کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ تو اللہ کی معرفت ضروری ہے۔ پہلے سوال کا جواب اگر آپ نہیں دے پائے تو دوسرے سوال کا جواب بدرجہ اولا نہیں دے پائیں گے۔ صرف 3 سوال ہے، انہی 3 سوالوں کی وجہ سے دنیا قائم کی گئی ہے، اور انہی 3 سوالوں کے اوپر اسلام پورا قائم ہے۔ یہ اصول ہیں، 3 اصول ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا سوال ہوگا دین اسلام کے بارے میں، تو جو رب کو نہیں جانے گا رب کے دین کو کیسے جانے گا، اور جو رب کے دین کو نہیں جانے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ اولا نہیں جانے گا۔ تو اس لیے ان 3 سوالوں کے جوابات حاصل کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اسے بیکار بنا کر کے پیدا کیا؟ ای لا یؤمر ولا ینہا، کہ اللہ رب العالمین کچھ کام کرنے کا حکم نہیں دے گا، کسی چیز سے نہیں روکے گا۔ ہم اور آپ اللہ کے غلام ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں عباد اللہ۔
اگر آپ کا غلام آپ کی مرضی کے مطابق ایک دن میں 3 سے 4 مرتبہ آپ کی مرضی کے خلاف کام کر دے، آپ اس پر غصہ ہوتے ہیں، جھڑکتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، بلکہ اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اپنے رب کے غلام ہو کر کے نہ جانے صبح سے شام تک کتنی مخالفتیں کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا اور ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اس لیے جب تک اس زمین پر زندہ ہیں یاد رکھیں کہ ہم رب کے صرف اور صرف غلام ہیں، اس سے زیادہ ہماری حقیقت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور غلامی کا حق اگر ادا نہیں کریں گے تو جیسے آپ اپنے غلام کے ساتھ کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے ہمارے ساتھ، اور آپ کے ساتھ اللہ رب العالمین عذاب دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو غلام ہی سمجھیں، اپنے آپ کو سردار نہیں سمجھیں۔ نبی کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلے اللہ نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پہلے میں اللہ کا غلام اور بندہ ہوں، پھر اس کا رسول ہوں۔ جب نبی بھی اپنی غلامی کو، اللہ کی غلامی کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے اور اس کے ہم غلام ہیں؟ دنیا کے مالک کی خلاف ورزی سے ہم اتنا ڈرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کے خلاف ورزی سے کیوں نہیں ڈرتے؟ پہلے جب آپ آتے ہیں کام کرنے کے لیے تو سب سے پہلے اس کے جو احکام ہیں کمپنی کے یا جس جگہ پر آپ کام کرتے ہیں، اس کے جو ضروریات ہیں، آپ کو جو کام کرنا ہے اس کے بارے میں آپ پتہ کرتے ہیں۔ لیکن جب اسلام کے اندر آپ موجود ہیں، اس کے تمام قوانین موجود ہیں، اور اتنی آسان زبان میں اور اتنے آسان طریقے سے بیان کیا گیا ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کوئی بات نہیں ہے، اگر انسان کو ان باتوں پر یقین نہیں ہے تو مر کر کے دیکھ لے، کیونکہ قبر سے انویسٹیگیشن اور انٹروگیشن دونوں شروع ہوگا قبر سے ہی۔ تو یقین نہیں ہے، مر کر کے دیکھ لیے۔ انسان کی حقیقت جو خواب وہ دیکھ رہا ہے اور حقیقت کے درمیان ایک ہی فاصلہ ہے، موت، اور موت ہی فیصلہ کرے گی، موت ہی حقیقت کو بیان کرے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کل کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، آج سے اپنی زندگی کی شروعات کریں۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ نے دوسرے کے ساتھ برائی کی ہے، دوسرے کے مرضی کے خلاف کوئی کام کیا ہے جو آپ سے اعلیٰ ہے دنیا کے اندر، اس کو منانے کے لیے آپ کو مہینوں لگ جائیں گے، سال لگ جائیں گے۔ وہ کہے گا تمہارے کام سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میں نہیں مان سکتا، ٹھیک ہے میں معاف کر دے رہا ہوں لیکن میرا دل تم کو معاف نہیں کر رہا۔ لیکن اللہ کو منانے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے گھنٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک دعا جو دل سے نکلتی ہے، اللہم انی اتوب الیک، اگر آپ نے سچے دل سے صرف اتنا کہہ دیا، دل کے اندر پورا اخلاص رہا اور آپ کا پورا عزم رہا کہ اب گناہوں کی طرف نہیں پلٹیں گے، اور جو گناہ آپ نے کیا اس پر ندامت رہی، بس یہ ایک جملہ آپ کے پچھلے پورے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب تک زندگی ہے علم کے طلب میں اس کو گزاریں، دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کریں، اور دنیا کو ذریعہ بنائیں آخرت کے حصول کا۔ تو طلب علم سے بہتر افضل عمل اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، یراد للعلم الحفظ والعمل والاستماع والانصات والنشر۔ علم سے مراد یاد کرنا ہے، کیونکہ جو آپ کے سینے میں ہے وہ آپ کا علم ہے، جو کتاب میں ہے وہ کتاب کا علم ہے۔ آپ 50 کتاب پڑھ لیں، 1000 کتاب ہمارے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہے، یہ سب موبائل کا ہے، PDF کا ہے۔ آپ کا علم وہی ہے جو آپ نے یاد کیا، جو آپ کے سینے میں وہ آپ کا ہے۔ اس لیے علم حاصل کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے میں 50 کتاب پڑھاؤں تو ٹھیک ہے بیان کیجئے، تو آپ بیان کریں گے تو کتاب کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے تابعین کے زمانے میں جو انسان کتاب کی طرف محتاج ہوتا تھا، کہتے تھے کہ اس کے حفظ میں کوئی چیز ہے، اس سے حدیث لینے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ تو علم کو یاد بھی کریں، قرآن مجید کو یاد کریں، احادیث کو یاد کریں۔ عالم نہیں بنے لیکن وہ حدیثیں یاد کریں جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنے کی، علماء سے سمجھنے کی اس کو کوشش کریں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ حدیث نہیں، گویا کہ نبی آپ کے سامنے آ کر کے کہہ رہے ہیں۔ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے، نکلے ہوئے جملے ہیں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ آپ سے بات کر رہے ہیں، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے بارے میں کہا من کان فی بیتہ ھذا الکتاب فکأنما فی بیتہ نبی یتکلم، جس کے گھر میں یہ کتاب ترمذی موجود ہو تو یہ سمجھ لے انشاءاللہ یہ سنن ترمذی گویا کہ اس کے گھر میں نبی موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ یہ تعبیر امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کی کہ حدیث جو آ رہی ہے یہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، تم ایسا کرو۔ اگر یہ تصور آپ کے ذہن میں رہے گا تو سنت کی مخالفت کی جرأت آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوگی، یہ کہہ کر کہ سنت کو نہیں چھوڑیں گے، چلو چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لست تارکا شیئا، کہ میں کوئی بھی ایک ایسی چیز کو چھوڑنا نہیں چاہتا کان یعمل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ایک بھی سنت کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر میں چھوڑ دیا تو خشیت، اور ایک لفظ میں فاخشى ان ازیغ، ان ترکت شیئا مما کان یعمل بہ فاخشى ان ازیغ، اگر نبی کی ایک سنت کو بھی میں نے چھوڑ دیا تو مجھے ڈر ہے کہ میں گمراہی کے راستے پہ چلا جاؤں۔ ابو بکر، نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، جنہیں جبریل آ کر کے سلام کرتے ہیں، جن کا ذکر اللہ رب العالمین کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، اور عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے نبی کی ایک سنت کو چھوڑ دیا تو خطرہ ہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ صرف ایک سنت کی بات وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، اور وہ بھی سنت کی تحدید نہیں کیا فلاں سنت، کوئی بھی ایک سنت جس کو نبی کرتے تھے اگر میں نے چھوڑ دیا تو مجھے اپنے اوپر خطرہ ہے کہ میں گمراہ اور برباد ہو جاؤں گا، گمراہی کے راستے پر چلا جاؤں گا۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام میں علماء صحابہ مفتی شمار کیے جاتے تھے، مفتیان صحابہ میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین کی کہ میرے بعد آنا اور مجھے نہیں پانا تو ابو بکر و عمر کے پاس جا کر کے سوال کرنا۔ ان کا یہ احساس ہے کہ ایک بھی سنت کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، اور ہم لوگ باضابطہ چھوڑتے ہیں تاکہ یعنی گمراہی کے اندر اور انسان جا سکے، اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے یا کیا کیا جا سکتا ہے۔ اسی سے وہی تو بتائیں، علم سے مراد یاد کرنا بتا، تو علم سے مراد یاد کرنا ہے، یاد کریں، بچے کو سکھائیں۔ بچے یہ نہیں سمجھے کہ یہ بچے آپ کے ہیں، اللہ نے امانت کے طور پہ دیے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بچے آپ کے طور پر آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس امانت کی حفاظت ویسے ہی کریں جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ انہیں قرآن مجید یاد کرائیں، انہیں احادیث یاد کرائیں، علماء کی مجلس سے روشناس کرائیں اور ان کی مجلس میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ یاد کرنا علم ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی علم ہے، اور علم کو غور سے سننا کسی بھی مجلس میں، کیونکہ علم کو غور سے سننے سے، جب آپ غور سے سنیں گے تو جا کر کے بات دل تک اترے گی۔ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور مشغول ہیں کسی بھی چیز میں، اپنی ضروریات میں، تو یقین جانے کہ علم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ سے اگر آپ ہم سے بات کرنے کے لیے آئے، دور سے آئے بات کرنے کے لیے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنا موبائل لے کے جی فرماتے جائیے میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انگوٹھی بنائی چاندی کی، اور وہ اچھی لگ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، بار بار اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار کر کے پھینک دیا، کہا کہ تم لوگوں سے اس انگوٹھی نے مجھے مشغول رکھا۔ اگر آپ اسی پر موبائل کو قیاس کر لیں اگر آپ، تو مطلب ہم 10 آدمی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو تقریباً 8 سے 9 آدمی سب کے سب مشغول ہوتے ہیں، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ایک دوسرے سے جو محبت بانٹیں گے، ایک دوسرے کے تبادلہ افکار جو ایک دوسرے سے کریں گے، کیسے کریں گے؟ علم کی گفتگو کیسے ہوگی؟ تمام چیزیں موبائل سے یا اور دوسری چیزوں سے نہیں ہو سکتی ہے۔
تو اس لیے میرے بھائیوں اپنی مشغولیت علم کے ساتھ رکھیں، کوئی بھی بات کہی جائے تو بالکل غور سے سنیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا الذین یستمعون القول، جو غور سے سنتے ہیں بات کو۔ القول سے مراد یہاں پر قرآن و حدیث ہے۔ فیتبعون احسنہ، غور سے سننے کے بعد ان باتوں کی جو بتائی جاتی ہے پیروی کرتے ہیں بہتر طریقے سے، اپنی مرضی سے نہیں، صحابہ کرام کے طور طریقے پر۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، جو لوگ غور سے سنتے ہیں اور احسن طریقے سے اتباع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ہدایت دیتا، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ کون لوگ؟ جو غور سے قرآن و حدیث کو سنتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو عقل مند کہا ہے۔ اگر اس کا مخالف مفہوم لیں گے تو جو غور سے نہیں سنتے ہیں مشغول رہتے ہیں، اور تو جو غور سے نہیں سنیں گے تو پھر وہ عمل بھی صحیح سے نہیں کریں گے، تو وہ کیا ہوں گے؟ عقل مندوں کا اگر الٹا لے لیں تو بے وقوف ہوں گے وہ لوگ۔ تو اس لیے غور سے سننا، مجلس میں کسی مجلس میں بیٹھے 5 ہی منٹ بیٹھے لیکن غور سے بیٹھے۔ مجلس کی فضیلت میں کل میں نے ایک حدیث بھی صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کی تھی کہ اللہ رب خاص کر کے جب قرآن و حدیث کی مجلس ہو تو اس کے اندر اللہ کے فرشتے شامل بھی ہوتے ہیں، نیز یہ کہ اس مجلس کو اپنے پر سے ڈھک لیتے ہیں، اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، سکونت اور طمانینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان لوگوں کو جو اس مجلس میں قرآن و حدیث کی مجلس میں بیٹھے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اپنے پاس ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ فلاں فلاں میری بات سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں والاستماع والانصات والنشر، کہ غور سے سننا بھی ہے، علم سے مراد یاد کرنا ہے، عمل کرنا ہے، علم کو غور سے سننا ہے، اور خاموش رہنا ہے۔ جب کوئی اپنی بات کہہ لے پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو آپ کریں، بیچ بیچ میں سوال نہیں کریں۔ یہ آداب ہے، آداب طلب العلم۔ اور خاص کر کے اس باب میں جو سب سے بہترین کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، خطیب البغدادی رحمہ اللہ کی بہت ہی بہترین کتاب ہے طالب العلم کے لیے بھی، اور اس کا ادب کیسے ہونا چاہیے متعلم کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ۔ اس کے اندر انہوں نے بہت سے آثار نقل کر کے، بہت سے آثار صحیح ہیں، نقل کر کے انہوں نے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو پورے خاموشی کے ساتھ سنیں۔ اور اس کے بعد والنشر، جب آپ علم کو یاد کر لیں اس کے مطابق خود بھی عمل کریں، پھر اس کو مجلس میں کہیں بیٹھتے ہیں غور سے سنیں اور خاموش رہیں، تو اس کے بعد آپ کو نشر کرنے کی، پھیلانے کی توفیق اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اس کے بعد سفیان ابن عیینہ ہی رحمہ اللہ سے انہوں نے کہا اجہل الناس، سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے، اجہل الناس من ترک ما یعلم، جو وہ جانتا تھا، جو اس کے پاس علم تھا وہ اس کو چھوڑ دے، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد علم کے راستے کو چھوڑ دے۔ وَأَعْلَمُ النَّاسِ، اور سب سے بہترین شخص وہ ہے علم کے اعتبار سے، سب سے زیادہ جانکار یا بہترین عالم وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو۔ علم کے مطابق عمل کرنا یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو اس تعلق سے کل بھی کئی آثار گزر چکے ہیں کہ علم کے مطابق اگر کسی کے پاس عمل نہیں ہے تو اس کے علم کا فائدہ نہیں ہے، یعنی وہ چراغ جلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس چراغ کے نیچے جو ڈبہ ہے اس میں تیل نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ علم و عمل دونوں کو ساتھ لے کر کے چلیں، کیونکہ سب سے پہلے اللہ آپ کی دعوت کے بارے میں نہیں، آپ کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا، پھر آپ نے جو سیکھا دوسروں تک پہنچایا کہ نہیں، یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اس لیے اپنی بھی اصلاح کریں، علم کا پہلا مقصد۔ اور سفیان الثوری رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے علم حاصل کیا دوسروں کے لیے، کہ علم حاصل کریں گے اس کو سکھائیں گے، اس کو سکھائیں گے، اور عموماً ہوتا ہے نا ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے، یہ اثر ہم کو ملا، ہاں یہ والی تقریر میں بہت کام آئے گی، لوگوں کے اوپر بہت اثر کرے گا، حالانکہ اسی اثر کے خلاف ہم خود عمل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ اس کے اندر بہت زیادہ نصیحت ہے لوگوں، یہ ایک نفسیاتی چیز ہے، عموماً لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں میں نے علم لوگوں کے لیے حاصل کیا، فَأَبَى اللَّهُ، تو اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں آئی، اور اس نے ہمارے دل کو ایسے بنا دیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے علم حاصل نہیں کرنے لگے، یعنی صرف اور صرف ہم نے اپنی نیت کو خالص کیا اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو آپ سب سے پہلے علم کے ذریعے سے اپنی اصلاح چاہیں، آپ یہ سوچیں کہ اس چیز کے سب سے زیادہ محتاج ہم ہیں، اگر اس علم کا فائدہ سب سے زیادہ آپ کو پہنچ گیا یا آپ کی نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔
تو یہ دعات کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بارے میں پہلے سوچیں، پھر اس کے بعد دوسرے کے بارے میں سوچیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا کرو تو خود سے دعا کی شروعات کرو، پھر جو اقارب ہیں، عزیز ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ ہیں ان سے دعا کی شروعات کرو۔ دعوت کی بھی شروعات خود اپنے نفس سے کریں۔ آپ دیکھیں تمام احادیث جو آپ تقریر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خطبہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، اس حدیث کے مطابق اور موافق کتنا عمل ہے میرا اور کتنی مخالفت ہم کرتے ہیں۔ یہ اسی کو کہتے ہیں محاسبہ نفس۔ تو جا کر کے آپ کی دعوت مؤثر ہوگی۔ آپ دعوت دینے نہیں جا رہے بلکہ آپ اپنی جنت کمانے جا رہے ہیں۔ تو آپ جنت کمانے کے لیے کھوٹے سکے سے، جعلی نوٹ سے جنت کیسے خرید سکتے ہیں؟ جعلی عمل سے، جعلی قول سے جنت کیسے خرید سکتے ہیں؟ جعلی عمل، جعلی قول وہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیان کرے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہر میزان پر پہلے اپنے آپ کو تولیں، ہم کتنا کھرے ہیں، اس کے بعد ہی جا کر کے وہ چیز اثر کرے گی، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو جب انسان خود اپنے آپ کو سمجھے گا مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے اصلاح کی، اس کو کہتے ہیں رب کے سامنے ذلیل ہونا۔ اور جو جتنا ذلت رب کے سامنے اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اسے اسی قدر بلند کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عزت کیوں ملی؟ ہر دل میں نبی کی محبت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے بالکل ذلیل بندہ سمجھتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کیونکہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے کا مطلب اللہ کے سامنے جھکے رہنا، سجدہ زیادہ سے زیادہ کرنا، اس کی عبادت زیادہ کرنا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، کوئی بھی عمل کریں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کوئی بھی علم حاصل کریں، اس کے اوپر تولے کہ آپ کا عمل اس کے مخالف ہے یا موافق ہے۔ تو انہوں نے کہا وَأَعْلَمُ النَّاسِ، بہترین عالم وہ ہے، لوگوں میں زیادہ جاننے والا وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اور سب سے افضل شخص وہ ہے جو علم بھی حاصل کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، اور اللہ کی خشیت یعنی اس کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ خشوع اور خضوع ہوتا ہے اس کے دل کے اندر، یعنی اس کا علم اس کو تکبر کرنے پہ مجبور نہیں کرتا۔ بعض علماء کہتے ہیں آفت العلم الکبر، کہ علم کی آفت یعنی علم کے اثر کو جو چیز ختم کرتی ہے وہ تکبر، گھمنڈی۔ کہ لوگوں کو تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے، تکبر کی تعریف کیا ہے، الکبر کیا ہے؟ بطر الحق و غمت الناس، کہ حق کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا۔ حق کا انکار کرنا، اگر مثال کے طور پر میں نے کوئی غلطی کی، آپ نے ٹوکا، میں کہوں گا کہ آپ کو کیا پتہ، میں 8 سال سے حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے پڑھانے کے لیے آئے، حالانکہ میں غلط ہوں۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کو حقیر جاننا، میں نے ایک مرتبہ سمجھایا نا آپ کو، آپ کے پاس سمجھ نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، یہ آپ حقیر جان رہے ہیں۔ وہ آپ کے لیے جو سامنے والا آپ سے 100 مرتبہ پوچھ رہا، آپ کی جنت بن کے آیا، کیا پتہ کہ یہ آپ سے سمجھ لے اور زندگی بھر عمل کرے، آپ کے لیے دعائیں کرے، اسی کے بدلے اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو، جو گناہ ہے اس کو معاف کرے اور آپ کے اعمال اور درجات کو بڑھائے۔ تو داعی کو ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ 10 سال کے تھے، ایک علم حدیث کی مجلس میں انہوں نے شرکت کی اپنے ہی گاؤں میں، اور شریک ہوئے تو انہوں نے ایک سند سنی جو کہ سند صحیح نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو سند پڑھی ہے، 10 سال کے تھے، آپ نے جو سند پڑھی ہے وہ سند صحیح نہیں ہے۔ تمام لوگ بھڑک اٹھے، اتنے بڑے عالم کو اور محدث کو، حافظ ابن حجر نے اس کو ذکر کیا حدث ساری میں، اتنے بڑے عالم اور محدث کو تم کہتے ہو سند صحیح نہیں ہے؟ تو اس محدث نے کہا ارے تم لوگ خاموش رہو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کو کہا یا غلام کیف عرفت، بچے تمہیں کیسے پتہ کہ یہ سند صحیح نہیں ہے؟ تو ایک راوی کا نام تھا، انہوں نے کہا یہ راوی فلاں راوی سے کبھی بیان نہیں کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس نسخہ موجود ہے تو جا کر کے گھر میں دیکھیے۔ وہ محدث گئے اندر، جا کر کے انہوں نے دیکھا اور آ کر کے کہا اصبت یا فتى، تم صحیح ہو میں غلط ہوں۔ تو حق کا اعتراف کرنا اگر غلطی پر ہے، یہ آپ کے طیب نفس کی یعنی آپ کا دل اچھا ہے، اعتراف حق کی دلیل ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ کو ٹوکے کہ مولانا صاحب آپ نے ایسا کہا تھا، میں نے آپ کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے، آپ اپنی انکساری دکھائیں، آپ قبول کریں اس کو۔ آپ کے دل کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، یا ہم کسی کو ایک ہی مرتبہ سمجھا سکتے اس سے زیادہ نہیں۔ اگر 1000 مرتبہ، دعوت کے میدان میں صبر سب سے بڑی چیز ہے، آپ سے 1000 مرتبہ کوئی پوچھتا ہو، آپ کا فرض ہے اس کو سمجھانا، اس لیے آپ کو داعی کہتے ہیں، اور داعی الی اللہ۔ اگر آپ ایلچی ہیں بادشاہ کے تو اپنے لیے کتنی فخر کی بات سمجھتے ہیں، اور جب آپ ایلچی ہیں اللہ رب العالمین کے تو کتنی فخر کی بات ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا
بہت ضروری ہے. وَأَفْضَلُ النَّاسِ أَخْشَعُهُمْ لِلَّهِ کہ سب سے افضل وہ انسان ہے جس کے دل میں کبر نہیں ہو، بغض نہیں ہو، اللہ کا ڈر ہو اور عجز و انکساری ہو. یہ حدیث ہے اور یہ عظیم حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی یہ عظیم حدیث ہے. ایک آدمی آیا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا یا ابا الدرداء انی اتیتک من المدینہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی عنک انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بصرہ میں رہتے تھے. مدینہ سے ایک آدمی وہاں سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس گیا صرف ایک حدیث سننے کے لیے. ان کو کہا کہ میں صرف ایک حدیث سننے کے لیے مدینے سے بصرہ آیا. تو آپ لوگ جو دور دور سے آئے ہیں یا اپنے گھر ہی سے چل کر کے آئے ہیں ایک نہیں کئی احادیث سننے کے لیے، تو کیا یہ خیر و بھلائی کا کام نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. تو آپ کسی بھی کام کو کریں، آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الق اخاک بوجہ طلیق یا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں خوشی کے مارے، یہ صدقہ ہے. تو پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ کتنا عظیم ثواب ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ میں مدینے سے صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے، میں اس کو سننے کے لیے آیا ہوں. تو اس صحابی نے کہا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فما جاء بک تجارہ، تجارت کے غرض سے نہیں آئے ہو، صرف علم کے غرض سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا قال لا، نہیں میں تجارت کے غرض سے نہیں آیا ہوں. ولا بغاء لک غیر، اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں ہے؟ کہا بالکل نہیں ہے، صرف اور صرف حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ لہ به طریقا الی الجنہ، کہ جو انسان علم کے راستے کو اختیار کرتا ہے. تو یہاں پر کیا علم کے راستے کو اختیار کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین جس راستے کو اختیار کرتا ہے، علم کے راستے کو، علم شریعت کے راستے کو، اس راستے کو جنت والا راستہ بنا دیتا ہے، جنت اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. فإن الملائکۃ، اب اس کے بعد بشارت دیکھیے ان لوگوں کے لیے جو لوگ باضابطہ علم حاصل کرتے ہیں، علماء کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں. فإن الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، یہ تو صرف فرشتوں کا اکرام. فرشتے آتے ہیں، جو طالب علم چلتے ہیں نا، ان کے نیچے فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں تاکہ طالب علم اس کے اوپر چل سکے. فرشتوں کے پر کا ذکر کل آیا تھا. جبریل علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے دیکھا جبریل کو، ایک پر ان کا ایک جناح قد سد الافق، کہ ایک پورے آسمان کو ڈھکے ہوا تھا. ان کے پاس جو پر تھے وہ 600 پر سے زیادہ تھے، 600 جناح. فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں طالب علم جو کام کرتا ہے اس خوشی میں، تاکہ طالب علم اس کے پر کے اوپر چل پائے. ایک آدمی تھا، خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے، محدثین یعنی تابعین کے زمانے میں، وہ مسخرہ کرتا تھا، مذاق کرتا تھا. تو اس نے کہا آج میں اپنی چپل میں کیل لگا کے چلوں گا تاکہ فرشتوں کے پر کو زخمی کر سکوں. چنانچہ وہ راستے میں نکلا اور لوگوں کو وہ کہتا تھا، کیونکہ جو محدثین ہوتے ہیں نا عموماً آج تک وہ چیز باقی ہے، وہ اپنے شیخ کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ چیز آج بھی اگر آپ مدینے میں جائیں گے، کلی حدیث میں جائیں گے تو دیکھیں گے شیخ کے پیچھے بھاگتے ہیں، شیخ یہ رہ گیا، وہ پوچھتے رہتے ہیں، یا علم حدیث کے لیے دوڑ کر کے جاتے ہیں تاکہ اگلی جگہ کوئی نہ لے لے. تو ایسا اس زمانے میں بھی تھا. تو لوگ دوڑتے تھے تو یہ کہتا تھا دوڑو نہیں، فرشتوں کا پر ٹوٹ جائے گا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آج نکلوں گا کیل لے کر کے تاکہ فرشتے کے پر کو زخمی کر سکوں. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ نکلا، راستے پر قدم رکھا اور اس کے پورے جسم کے اندر شلل ہو گیا، پیرالائزڈ ہو گیا. کہا یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے بہت سارے واقعے اس نے بیان کیا جس نے دیکھا ہے.
یہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو مزہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے مت کہیے، آپ یہ کہیے کہ ہاں میری عقل اتنی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں، ہم سے زیادہ عقل رکھنے والا اس چیز کو سمجھے گا جب وہ چیز صحیح سند سے ثابت ہو۔ تو حقیقت میں اپنے پر کو رکھتے ہیں، حقیقت میں تو اب سوچ لیں کہ جو فرشتے جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہو اور اتنی عظیم مخلوق ہو فرشتے، وہ ایک طالب علم کے لیے اپنے پر کو جھکاتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین نے ایک طالب علم کے لیے کتنی عظیم نعمتوں کو تیار کر رکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے کے لیے طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّا، اور اس کے بعد دیکھیے اللہ نے کتنا عظیم رکھا۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے کیا ملے گا، وہی 5 وقت کی امامت، وہی 5,000 10,000 روپے۔ یہ چھوٹی سوچ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ آپ پہلے غور کریں کہ آپ کی کس کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی نگرانی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ۔ ایک طالب علم یا ایک عالم جو سکھا رہا ہے آپ کو، یا وہ جو آپ سے سیکھ رہا ہے، زمین میں آسمان میں کتنی مخلوق ہیں، فرشتوں کا اندازہ ہے آپ لوگوں کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، بیت المعمور کعبے کے سامنے ہے بالکل اوپر میں، روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور یہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے، بلکہ فرشتے کا وجود جب سے ہے تب سے یہ بات چل رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں عبادت کرتے ہیں، اور جب یہ فرشتے عبادت کر لیتے ہیں تو قیامت کے دن تک ان فرشتوں کی باری نہیں آئے گی دوبارہ، یعنی گنتی سے باہر ہے۔ تو آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہیں، فرشتے بھی ہیں، سورج چاند بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی جتنی مخلوقات ہیں آسمان میں، تمام کی تمام، زمین میں جتنی مخلوق ہیں، پیڑ پودے جانور کیڑے مکوڑے جتنی بھی مخلوق ہیں، انسان جنات سب کے سب، اور سمندر میں جتنی بھی مخلوق ہیں، مچھلی ہو بڑی ہو چھوٹی ہو کسی بھی قسم کی ہو، کوئی بھی جانور ہو، آسمان کی تمام مخلوق، زمین کی تمام مخلوق اور سمندر کی تمام مخلوق ایک طالب علم کے لیے اور ایک عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ ان تمام مخلوقات میں اگر اللہ نے صرف ایک مخلوق کی دعا، صرف ایک انسان کی دعا یا ایک جانور کی دعا آپ کے حق میں قبول کر لی، تو کیا اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کی مغفرت نہیں کرے گا؟ اتنے لوگ، اتنی مخلوقات ایک طالب علم کے لیے مغفرت کی دعائیں اس وقت تک کرتی رہتی ہیں جب تک وہ علم سکھاتا ہے اور علم سیکھتا رہتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ صرف علم سیکھنے کی وجہ سے بونس میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ گناہ معاف کروانے کے لیے آپ کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے مخلوق کو تیار کر رکھے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے راستے میں لگا ہے، اس سے کوئی لغزش ہو جائے خطا ہو جائے، اے اللہ تو اسے معاف کر، اے اللہ رب العالمین تو اسے معاف کر دے۔ یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ ہمارے اندر عوام میں خاص کر کے یہ چیز ہے کہ ان کا عالم فرشتہ ہو انسان نہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ عالم ہو امام صاحب ہو فرشتہ ہو انسان نہیں، یعنی ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ فرشتہ ہو انسان نہیں کا مطلب کوئی غلطی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی عالم اگر غلطی کرتا ہے تو وہ انسان ہے، انسانی تقاضے کے مطابق۔ آپ خود سوچئے کہ اگر آپ اس جگہ پر ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس لیے علماء کو ذلیل نہ کریں، ائمہ کو ذلیل نہ کریں، کیونکہ آج کے زمانے میں علماء اور ائمہ پائے جاتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ اس فتنے کے زمانے میں کون چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائے، اور پھر اس کے بعد آپ حکومت بھی جتاتے ہیں۔ اگر آپ عالموں کے بارے میں سنیں گے، ہم لوگ جو یہاں تک آئے ہیں یا آپ لوگ جو یہاں تک آئے ہیں اپنے کام کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ جنت حاصل کریں۔ جو لوگ نہیں سیکھ رہے ہیں ان کو کیا پتہ کہ ان اوقات کی کیا اہمیت ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جب وہ 8 سے 10 سال کا ہوتا ہے، اس کے والد اس کو مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں، مدرسے میں وہ حفظ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور مدرسے میں جتنا کھانا ملتا ہے اس کو بیان کرنے کا یہاں پر موقع بھی نہیں ہے اور بیان کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے مدرسے کا دورہ کیا آپ جائیں دیکھیں، ایک چھوٹی سی جگہ سونے کے لیے ملتی ہے۔ وہ بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے ابھی، جسے ماں کی محبت کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، باپ کی شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب کو چھوڑ کر کے ایک مدرسے میں رہتا ہے، قرآن کی تعلیم، حفظ حدیث کرتا ہے، کھانا وہی کھاتا ہے جو روکھا سوکھا ملتا ہے۔ بہت اچھا کھانا نہیں ملتا ہے مدارس کے اندر، وہ روکھا سوکھا کھاتا ہے، اس کے بعد علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کر کے جوان ہوتا ہے۔
اور جوان ہو کر کے جوانی میں اس کے بوڑھے ماں باپ یعنی بچپنے میں جب اس کو ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ انہیں چھوڑ کر کے مدرسے میں ہوتا ہے، اور جب یہاں پر جوان ہو جاتا ہے، اس کے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، اس وقت اس کے ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ ان کا سہارا بنے، وہ انہیں چھوڑ کر کے دعوت کے میدان میں ہوتا ہے۔ اب سوچیں اس سے بڑی قربانی ایک عالم کیا دے سکتا ہے آج کے زمانے کے حساب سے جو آج چل رہا، پھر بھی لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں اس سے بھی زیادہ قربانی دی، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء کی عزت کریں، ان کو دیکھیں کہ انہوں نے علم کیسے حاصل کیا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور نہیں بھی عزت کریں گے آپ اور ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اچھالیں گے تو یاد رکھیں آپ اچھالیں دوسرا آدمی اچھالے، زمین آسمان اور سمندر کی تمام مخلوقات اس کی مغفرت کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ آپ اپنی خیر منائیں کہ ایک عالم کی غلطی کے پیچھے لگنے کی وجہ سے اللہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عام آدمی کے پیچھے عام مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، ایسے مسلمان کے گناہوں کو اچھالتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جب ایک عالم کے گناہ کو یا اس کے عمل کو، غلط عمل کو اچھالے گا انسان، لوگوں کے سامنے تشت اذبام کرے گا، تو سوچیں اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، علماء کی بہت قربانی ہوتی ہے۔ آپ سوچیں، غور کریں، ایک مرتبہ مدرسے میں جا کر کے پڑھیں، نہیں یقین ہے، آپ لوگ سوچتے ہیں کہ علم بہت آسان کام ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ایک کام کریں، جو آپ کی دولت ہے وہ دولت اس کے نام کر دے جو عالم ہے۔ آپ کو جنت چاہیے، جو عوام ہے ان کو جنت چاہیے، تو ایک کام کریں، جو آپ کے پاس پوری دولت ہے ایک عالم کے نام کر دیں اور اپنے بچے کو اس عالم کے پاس رکھیں، اچھے عالم کے پاس۔ 5 سال میں وہ آپ کے بیٹے کو عالم بنا دے گا اور اس کے ساتھ وہی ٹریٹ کیا جائے گا جو آپ اس عالم کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ برداشت کریں گے؟ میرے بھائی، آپ پہلے میدان میں اتر کر کے دیکھیں، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص کر کے ہمارے ہندوستان کے مدارس کے اندر، اور اس کے بعد جا کر کے اس قسم کے علماء پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھے کہ یہ محتاج ہوتے ہیں یا انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یا آپ کو سکھانا چاہتے ہیں اور آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہی افادہ اور استفادہ کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ علماء کے درمیان ہوتا ہے، لیکن دراصل ہماری نگاہ میں، ہمارے دلوں کے اندر علم شرعی کی حیثیت کم ہے، اس لیے اس کے حاصل کرنے والے کو ہم کمتر سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھیں کوئی بات نہیں، فرشتے عزت کے لیے کافی ہیں نا، وہ اپنا پر تو بچھا رہے ہیں نا، پوری دنیا کی مخلوقات مغفرت تو کر رہی ہیں نا، اللہ نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو شامل کیا ہے نا، اس سے بڑھ کر کے عزت کیا ہو سکتی ہے۔ اور علماء کو بھی چاہیے، ہم جیسے لوگوں کو، کہ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ بنائیں۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہم کیسے ان سے بات کریں، ہم تو ان سے کم ہیں۔ کیسے کم ہیں؟ کیسے کم ہیں؟ اس کا مطلب آپ نے علم کو حاصل ہی نہیں کیا۔ فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، پوری دنیا کی مخلوق آپ کے ساتھ ہے، ان تمام کا خالق آپ کے ساتھ ہے، پھر بھی آپ کم ہیں۔ ایک اکیلے عالموں کے ساتھ جب اتنی بڑی فوج ہے، دعائیں کر رہی ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں، فرشتے عزت کے لیے اتر رہے ہیں، اور پھر آپ اپنے آپ کو سمجھتے کمتر ہیں۔ نبی کے وارث ہیں آپ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کمتر ہیں۔ اللہ المستعان، اس سے بڑی احساس کمتری کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علم حاصل کرنے والا سوچے کہ وہ کس میدان میں ہے، کن لوگوں کی نگرانی میں علم حاصل کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے اور کن لوگوں کو دعوت دے گا۔ تو میرے بھائیوں، علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ ان تمام فضیلتوں کو سنیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ یقیناً پوری دنیا کی دولت ایک طرف اور علم کے اندر ایک دن گزارنا ایک طرف، کیونکہ آپ کا وہ ایک دن گزرے گا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، قال اللہ قال الرسول۔ دنیا میں گزرے گا، فلاں سیاستدان نے ایسے کہا، میرے بچے نے ایسے کہا، میرے فلاں رشتہ دار نے ایسے کہا۔ آپ سوچیں کہ آپ کا یہ ایک دن اور دنیا والوں کے ساتھ جو عام زندگی میں باتیں کرتے ہیں وہ پوری زندگی، دونوں کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے احساس کمتری کا کبھی شکار نہیں ہو۔ اگر آپ کو کوئی ذلیل کرنے کی کوشش بھی کرے تو آپ سمجھیں کہ اس ذلت میں ہماری عزت ہے، کیونکہ اگر اس کو اہمیت معلوم ہوتی تو یہ ہماری عزت کرتا، اس کو خود اپنی اہمیت نہیں معلوم ہے تو یہ میری عزت کیا کرے گا۔ ہمیشہ ہر برائی کے اندر بھلائی کا پہلو اپنے لیے تلاش کریں تاکہ آپ اپنے دل کو مضبوط کر سکیں۔ اس کے ذلیل کرنے سے کیا ہوگا؟ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اللہ کے لیے عزت ہے، اس نے مجھے اتنی عزت دی کہ اس راستے پر گامزن کیا جو راستہ جنت کو جاتا ہے۔ تو آپ ہار کر کے، تھک کر کے، کسی کی باتوں سے تکلیف اٹھا کر کے آپ پیچھے نہ ہٹیں، دعوت کے میدان میں رہیں، اور اس سے بہترین اور افضل طریق، افضل راستہ
کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ النُّجُومِ، عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، ایک عبادت کرنے والے کے اوپر جس کے پاس کم علم ہو اور جو انسان عالم ہو، اس کی فضیلت عابد کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر۔ ستارے کتنے ہوں گے؟ آپ اس کو گنتی نہیں کر سکتے، آسمان میں جتنے بھی ستارے ہیں اس کو آپ گنتی نہیں کر سکتے۔ چاند کو ان تمام کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے ایک عالم کو تمام عباد کے اوپر جتنی بھی عبادت کرنے والے ان کو فضیلت حاصل ہے۔ اور میں بار بار کہہ چکا ہوں اس فضیلت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تکبر کریں، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے فضیلت کا کہ دوسرا انسان ہم کو عالم سے کچھ زیادہ سمجھنے لگے۔ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیں، آپ اس میدان میں احساس کمتری کے شکار نہیں ہوں۔ تو اللہ نے علم کی فضیلت، علماء کی فضیلت جو بیان کی ہے تاکہ انسان کو علم حاصل کرنے میں رغبت ہو اور لوگ علماء کی توہین نہ کریں۔ فضیلت اگر تکبر کو مستلزم ہوتا ہے کہ آپ کو فضیلت ہے تو آپ کہیں میرے لیے تو تمام لوگ دعا کرتے ہیں، جتنا بھی گناہ کرے کوئی حرج کی بات نہیں، اس کا مطلب آپ خود علم کی توہین کر رہے ہیں۔ تو فضیلت کا مطلب یہ ہوتا ہے جس سے آپ کا دل مضبوط ہو، آپ کو خوشی حاصل ہو اور آپ مزید علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان تمام مخلوقات کی مزید دعائیں آپ کے حق میں ہو اور آپ کے لیے مزید مغفرت کی دعا کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب جیسے دیکھیے مثال کے طور پر میرا کوئی بیٹا ہے، ہم ایک تاجر ہیں، میرا بیٹا ہے بے نمازی ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، بدتمیز ہے، آوارہ ہے، یہ ایک مثال ہے۔ کسی جرم میں پولیس نے اس کو پکڑ لیا، کسی جرم میں پولیس نے اس کو پکڑ لیا، جیل میں بند کر دیا، لاک اپ میں ڈال دیا۔ میرا بیٹا ہے لیکن اللہ اس کے رسول کا بالکلیہ نافرمان، کیا میں یہ کہہ کر کے چھوڑ دوں گا اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے چھوڑو جاؤ مرے؟ وہ جتنا بھی گھٹیا رہے، ایک باپ جائے گا پیسے دے کر کے اس کو چھڑوانے کی کوشش کرے گا، اس کی تمام غلطیوں کو معاف کرے گا اس وقت۔ وہ جو بھی کرتا ہے، جو بھی آوارہ پن، جو بھی گناہ کرتا ہے، کہے گا چھوڑو میرا بیٹا ہے اس کو آزاد کر دیا جائے۔ یعنی آپ کا بیٹا ہزار غلطی کرے، آپ کا وارث ہزار غلطی کرے تو آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں، اور نبی کے وارث سے غلطی سے ایک غلطی ہو جائے تو آپ اس کو پوری دنیا کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ ایک اگر عالم سے فلاں عالم نے ایسا کر دیا، ان سے ایسی غلطی ہوگی، تو میں نے کہا نا لوگ سوچتے ہیں کہ عالم انسان نہیں ہو، فرشتہ ہو کہ اس سے کوئی بھی غلطی نہیں۔ میرے بھائی جیسے آپ کا بیٹا ہے وہ عالم بھی کسی کا بیٹا ہے، جیسے آپ کا بیٹا انسان ہے اور وہ ایک بھی نیکی نہیں کرتا، ہمیشہ برائی کرتا ہے، یہ عالم ہے جو نیکی کرتا ہے، نیکیوں کو پھیلاتا ہے، اس میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ چیز ہم اپنے ذہن کے اندر لے کے چلیں کہ کوئی عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، اس غلطی کو ہم اس کے اور اس کے رب کے درمیان چھوڑ دیں گے۔ کیا پتہ جتنی بڑی غلطی ہے اس سے بڑی اس نے توبہ کی ہو اور غلطی کا بدلہ اسے، غلطی کے بعد توبہ کا بدلہ اسے اتنا عظیم ملا ہو کہ اس غلطی کی کوئی حقیقت اللہ کے سامنے نہیں رہ گئی ہو۔ جیسے ہے نا غامدیہ خاتون جو صحابیہ تھی، انہوں نے زنا کیا اور اس کے بعد آ کر کے توبہ کیا اور رجم ہوا اس کا، تو بعض صحابہ کرام نے جب اس کا خون پڑا ان کو، تو بعض صحابہ کرام نے اس کے اوپر کراہیت اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں، تم کراہیت اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہو اس خاتون پر، اس سے بڑی توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان توبہ کے لیے اللہ کے حوالے کر دی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لقد تابت توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی ہے اس خاتون نے اکیلے، لو اقسمت او لو قسمت هذه التوبة بین 70 من اہل المدینہ، کہ اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 آدمیوں کے درمیان تقسیم کی جائے تو اللہ ان تمام 70 آدمیوں کی توبہ کو قبول کر لے۔ ایک خاتون کی تو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، یہ صحابیہ کی بات ہے۔ ایسے صحابی کے سلسلے میں صحیح بخاری معاذ بن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ کے، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ کسی سے غلطی ہوتی ہے تو وہ عالم نہیں ہے، عالم ہے غلطی کر سکتا ہے، اور اس عالم کو بھی چاہیے کہ غلطی کرے تو فوراً اس کی اصلاح کرے اور ہر قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھے۔ جیسا کہ میں نے کہا کل کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے پیچھے ہزاروں ہیں جو آپ کو ہمیشہ واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کے پیچھے لگے، اور ہمیشہ آپ یاد رکھیں 99% آپ کی غلطیوں کو نکالنے میں لگے ہیں۔ اچھائی کو سننے والا ایک ہی آدمی،
اگر یہ چیز رہے گی تو آپ بہت قدم پھونک پھونک کر کے رکھیں گے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارثین حقیقت میں علماء ہی ہوتے ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء نے وراثت میں نہ دینار چھوڑا نہ درہم چھوڑا، انما ورثوا العلم، وراثت میں انہوں نے علم کو چھوڑا۔ فمن اخذ به اخذ بحظه او بحظ وافر، جو علم حاصل کرتا ہے وہ پورے بہترین اور زیادہ مقدار میں علم کو اپنی جھولی میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو علم کی فضیلت میں یہ حدیث ابو درداء رضی اللہ عنہ کی ایک ہی حدیث کافی ہے اگر انسان چاہے تو علم حاصل کرنے والے دعوت کے راستے میں کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھیں۔ اللہ نے آپ کو کمتر نہیں، کیونکہ جب انسان کو خود فضیلت اپنی نہیں معلوم ہوتی ہے نا تو وہ انسان اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار سمجھتا ہے۔ آپ بہت اونچے ہیں، اس لیے اس اونچائی پر رہ کر کے بات کریں اور سوچیں کہ جو انسان اونچا ہوتا ہے تمام انسان اس کی اچھائی اور برائی سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے، اور علم کی جو فضیلت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے علم کو سیکھنا بھی ہے اور سکھانے کی حتی الامکان کوشش بھی کرنا ہے۔ اب دوسرا باب ہے، باب من طلب العلم بغیر نیت فرده العلم الى النیہ۔ کوئی انسان علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، چلو 2-4 درس ہے سن لیتے ہیں، بات ختم، کوئی نیت نہیں تھی، بس آیا چلے اب سعودی عرب میں ہیں فلاں شیخ کا ہے اچھا بولتے ہیں چلیے چل کر کے سن لیتے، کوئی نیت نہیں تھی، لیکن جب آیا احادیث سنا اس کی نیت بدل گئی۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک اثر ہے، مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نیہ، کہ ہم نے اس علم کو حاصل کیا کوئی نیت نہیں تھی، بس علم حاصل کرنے کے پیچھے لگ گئے، اس زمانے میں علم کا دورہ تھا ہم بھی چلے گئے۔ ثم رزق اللہ بعد فیہ نیہ، پھر اللہ نے نیت دیا، یعنی اخلاص للہیت دیا، نیت کو درست کرنے کی توفیق دیا کہ ہم اس علم کو خود اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے حاصل کریں، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے حاصل کریں، نبی کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے اس علم کو طلب کریں اور حاصل کریں۔ تو اگر کسی انسان کے شروع میں نیت ڈگمگاتی ہے، بعد میں وہ اصلاح کر لیتا ہے، تو پہلی چیز جو ڈگمگا رہی ہے اس کا اعتبار اللہ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان پہلے مخلص ہو، بعد میں پھر ریاکار ہو جائے، بعد میں شہرت پسند ہو جائے، تو یاد رکھیں کہ پھر اگلا پچھلا سب پانی میں مل جاتا ہے، ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ تو نیت کی ہمیشہ تجدید کرتے ہیں۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اشد تقلبا علی النیہ، نیت سب سے زیادہ بدلتی رہتی ہے۔ ابھی آپ آئے مسجد کے اندر، ابھی آپ سوچنا ایک دم خلوص للہیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اس نیت کا اثر پہلی رکعت میں رہتا ہے، پوری توجہ اللہ رب العالمین کی طرف رہتی ہے، آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ والا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے میری عبادت میں۔ دوسری رکعت میں فوراً نیت بدل جاتی ہے، مشغولیت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمہ وقت ضرورت ہے ہمیں کہ تجدید نیت کرتے رہیں، اپنی نیت کا محاسبہ کریں۔ ہم تو ابھی علم حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے نیت کیے ہوئے تھے، اس کے بعد ہم نے سوچا فلاں جگہ میں تقریر کرنے کے لیے جاؤں گا تو مجھے اتنا پیسہ ملے گا۔ یہ ایک مثال ہے جو عام طور پر مشہور ہے، اس لیے میں دے رہا ہوں۔ یہاں نیت بدل گئی، نیت بدل گئی، تو اسی کو کہتے ہیں فوراً نیت بدلی، فوراً آپ اللہ سے استغفار کیجئے اور پھر اپنی نیت کو درست کیجئے۔ سلف ایسا ہی کیا کرتے تھے، ہمیشہ اپنی نیت کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا باب ہے باب التوبیخ لمن یطلب العلم لغیر اللہ۔ آپ یاد رکھیں کہ جن کے رتبے میں سوا ہے ان کو سوا مشکل ہے۔ جو لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں، کل بھی میں نے کہا تھا، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بڑی سمجھی جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو علم حاصل کرنے والے ہیں ان کو ہمیشہ صحیح مسار پر، صحیح طریقے پر رکھنے کے لیے علماء نے ان احادیثوں کو ذکر کیا ہے جن حدیثوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء کی توبیخ کیا ہے جو علم کو اللہ کے لیے حاصل نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ باب ہے زجر و توبیخ، ڈانٹ پھٹکار ان لوگوں کے لیے، ان طالب علموں کے لیے جو علم اللہ کے لیے حاصل نہیں کرتے ہیں، یا تو دنیا کے لیے یا دنیاوی مال و زر کے لیے، شہرت کے لیے، اس کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ اس باب کا بیان اس میں وہ احادیث لائیں گے یا وہ آثار لائیں گے۔ چنانچہ لقمان حکیم، سورۃ لقمان انہی کے نام سے ہے۔ اختلاف ہے لقمان حکیم نبی تھے یا کسی نبی کے ماننے والے تھے، اس میں بہت اختلاف ہے۔
بعض لوگوں نے نبی کہا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کسی نبی کے ماننے والے تھے، کچھ بھی رہیں لیکن وہ ایک مومن تھے، اتنا ہے، وہ مومن تھے، ان کے نام سے صورت ہے، ان کی حکمت کافی مشہور ہے، اور موحد تھے، کیونکہ اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا میرے بیٹے، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت عظیم ظلم ہے، اور جو پوری نصیحت کیا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کو، اگر اس نصیحت کو سمجھے تفسیر ان آیتوں کی تفسیر کی روشنی میں، تو آپ وہی نصیحت کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت بہت ہی احسن اور اچھے انداز میں کر سکتے ہیں۔ سورہ لقمان 21ویں سپارے میں دوسری رکوع میں ان کی پوری نصیحت اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، بہت ہی بہترین نصیحت ایک بچے کی تربیت کے لیے، بہت ہی بہترین نصیحت۔ تو لقمان حکیم کہتے ہیں یقول لابنہ، اپنے بیٹے سے کہتے تھے یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تعلم العلم لتباہی بہ العلماء، علم اس لیے نہیں حاصل کرو کہ فلاں عالم سے ہم بڑے ہو جائیں گے، فلاں عالم کے سامنے فخر کریں گے، فلاں کو تو صرف اتنی حدیث یاد ہے، مجھے اتنی حدیث یاد ہے، فلاں کو لائک کرنے والے صرف 5000 ہیں، مجھے 10 ملین لوگ لائک کرتے ہیں، لتباہی، فخر کرو، فلاں کو عربی پڑھنے کا وہ طریقہ ہی نہیں معلوم ہے جو عربی انداز میں پڑھا جاتا، میں تو ویسے ہی عربی پڑھتا ہوں جو لہجہ عربی کا ہے، یہ فخر ہے، ایسا علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ علم اس لیے حاصل کیا جاتا تاکہ اصلاح نفس ہو، نفس کے اندر تواضع، خاکساری آئے، انکساری آئے، آپ کے دل کے اندر خشیت پیدا ہو، اس لیے نہیں کہ آپ دوسرے پر ترفع کریں، دوسرے کے اوپر فخر کریں۔ لا تتعلم العلم لتباہی بہ العلماء، علماء میں سب سے آگے بڑھنے کی جستجو میں علم حاصل مت کرو، علم حاصل کرو تاکہ رب کو پہچانو اور لوگوں کو رب کی پہچان کرواؤ، یہی خلاصہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا او لتماری بہ السفہاء، یا پھر اس لیے بھی علم حاصل نہیں کرو کہ علم حاصل کر لیں گے لوگوں سے بحث کریں گے، آپ کو کیا معلوم صحیح بخاری میں ایسا ہے، صحیح مسلم میں ایسا ہے، آپ کو کچھ نہیں معلوم، یعنی ہمیشہ بحث و جدال کے اندر پڑے رہنے کے لیے علم حاصل نہیں کرو۔ اور مماراہ کا مطلب مناظرہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، بار بار مناظرے میں جانا، بار بار مناظرے میں جانا، مناظرہ اہل سنت والجماعت کی خصوصیت نہیں، اہل بدعت کے اصول میں سے ایک اصل ہے، بار بار کہیں گے چلو آؤ مناظرہ کر لو، یہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اصول السنہ کے اندر ذکر کیا، چلو آؤ مناظرہ کر لو، چلو آؤ مناظرہ کر لو، اہل بدعت۔ لیکن اہل سنت مناظرہ نہیں کرتے، لوگوں کو کتاب و سنت سے تعلیم دیتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ مناظرہ کی اشد ضرورت ہے اور احقاق حق اور ابطال باطل کرنے کا یہ ایک واحد ذریعہ ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں، تب جا کر کے مناظرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیلنج کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قبول کیا تھا، جیسا کہ انہوں نے خود ذکر کیا، بعض صوفیہ تھے شعبدہ باز، وہ اپنی کرامت کا اظہار کرتے تھے، اپنے جسم میں آگ لگا لیتے تھے اور کہتے تھے یہ کرامت ہے اللہ کی جانب سے، اس لیے میں جلتا نہیں۔ تو ان لوگوں نے کئی مرتبہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو للکارا، کئی مرتبہ، لیکن شیخ ان کا جواب نہیں دیتے تھے، اپنے علم سے اشتغال رکھتے تھے۔ لیکن جب فتنہ حد سے زیادہ بڑھا تو بادشاہ کے سامنے گئے، کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد اپنے دل کو مطمئن پایا، تو اس چیز کے لیے، اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جتنا شرعی علم حاصل تھا اتنا دنیاوی علم، جنگل کی جڑی بوٹیوں کے بارے میں بہت معلوم تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو۔ اور جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک ایسی شخصیت تھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کہ فقہائے حنفیہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں اپنے علماء کے صحیح اقوال کا علم حاصل کرنا ہے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھو۔ شافعیہ بھی ایسے کہتے تھے، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ لوگ کہتے تھے کہ اقوال کی جو صحیح نسبت ہے تمہیں اپنے علماء کی اتنی نہیں معلوم جتنا ابن تیمیہ کو تمہارے علماء کے اقوال کی نسبت معلوم۔ اس لیے کئی جگہ پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا انصاف دیکھیے، کرامیہ کے اوپر رد کرتے ہیں یا معتزلہ کے اوپر، تو کہتے ہیں یہاں پر لوگوں نے کرامیہ پر ظلم کیا کیونکہ کرامیہ سے یہ قول ثابت نہیں ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پورے علوم کا مجمع العلوم تھے، تو وہ گئے اور بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ میں بھی ویسے ہی آگ میں کودوں گا جیسے یہ لوگ اپنے جسم میں آگ لگاتے ہیں، کرامت ظاہر ہوگی، لیکن بس ایک شرط ہے، یہ جتنے بھی صوفیہ ہیں آپ کے سامنے جو اپنے جسم میں بھی آگ لگانے کے لیے تیار ہیں، ان کو کہیے کہ اپنے جسم میں غسل کریں آپ کے سامنے، یعنی پانی ڈالیں، غسل کریں صابن سے،
اور اس کے بعد دونوں آدمی آگ لگائیں گے جسم میں۔ صوفیہ پیچھے ہٹ گیا، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کیجئے، ہم تیار ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ یہ لوگ جنگل میں جاتے تھے اور ایک جڑی بوٹی ہوتی تھی جس کو جسم پر لگا لینے سے جسم پر آگ کا اثر نہیں ہوتا ہے، اور وہ میڈک گندھک جو ہوتا ہے جی، تو اس سے آگ کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کرامت دکھانے کے لیے ان جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے تھے، جس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو پتہ چلا تو کہا ٹھیک ہے، چیلنج قبول ہے، بس غسل کر لو۔ جیسے غسل کرتے وہ تمام پرت اتر جاتی اور اس کے بعد ان کے جسم میں آگ لگتی۔ تو اگر عالم یہ سمجھے کہ مناظرہ ہم کر سکتے ہیں، دفاع اسلام کا کر سکتے ہیں، تو مناظرے کے میدان میں قدم رکھے، ورنہ مناظرہ سوائے جھگڑے کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی، بہت کم اس کا فائدہ ہوتا ہے، جیسا ہم لوگ خود بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ تو لتماری بھی السفہاء، عام لوگوں سے تم جھگڑا کرو گے علم حاصل کر کے، عام لوگوں کے اوپر اپنے ترفع کرو گے، تو اس لیے علم حاصل نہیں کرو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا او ترائی بھی فی المجالس، اور عام لوگوں کو دکھاؤ گے ہاں ہم نے مدینے سے علم حاصل کیا، ہاں میں ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، پوچھنے سے پہلے ہاں میں ایسا کر رہا ہوں، ہاں میں ایسا کر رہا ہوں، لوگوں کو بار بار دکھاؤ گے ہاں میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یعنی دکھاوا۔ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں۔ علم حاصل کیجئے اپنی اصلاح کے لیے، دوسروں کی اصلاح کے لیے، اور اپنی جنت کو بنانے کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا وَلَا تَتْرُكِ الْعِلْمَ زُهْدًا فِيهِ وَرَغْبَةً فِي الْجِهَالَةِ، اور علم کو نہ چھوڑو، یعنی کم لوگ کہتے ہیں کہ بس میرے لیے اتنا کافی ہے۔ کچھ لوگ عام آدمی کے درمیان مشہور ہے، جو جتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے اس کو اتنا عمل کرنا پڑے گا، اس لیے ہم تھوڑی حدیث معلوم کیے ہیں تاکہ ہم کو تھوڑا عمل کرنا پڑے۔ جی یہ عام آدمی کے درمیان مشہور ہے، وہ یہ کہتے ہیں آپ لوگ کو زیادہ معلوم ہے، آپ لوگ زیادہ عمل کیجیے، ہم جب زیادہ سیکھتے ہیں تو عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیز جو مشہور ہے یہ جہالت ہے، ابلیس اس سے روکتا ہے، کیونکہ وہ جس قدر علم حاصل کرے گا آپ یقین مانیے اسی قدر مختصر اور بہتر عمل کرنے کی اس کو توفیق ہوگی۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ بدعتی جو 100 رکعت پڑھتے ہیں، 100 رکعت، یا صلاۃ الرغائب کے نام پہ، کسی چیز کے نام پہ، اگر ان کو سنت پتہ ہوتی تو 100 رکعت نہیں پڑھتے، وہ 2 ہی رکعت پر اکتفا کرتے۔ تو اس لیے علم کو سیکھنے سے آپ کی عبادت میں اختصار ہوگا، نہ کہ تطویل ہوگی۔ تو یہ لوگوں کے درمیان یہ چیز پھیلی ہوئی ہے، تو اس لیے علم زہد کر کے، یعنی اس کو اتنا کافی ہے میرے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علم کثرت سے حاصل کریں اور جہالت بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یا بنی اختر المجالس علی عینک، اے میرے بیٹے مجلس کو سوچ سمجھ کر کے اختیار کرو، کون سی مجلس میں جانے کا فائدہ ہے، کس مجلس میں میری بات مؤثر ہوگی۔ اب یہ مجلس ہے آپ کے جو کارخانے جس میں آپ کام کرتے ہیں، جہاں پر مصنع، اس کی مجلس ہے اور اس کی گفتگو چلنے والی ہے، یہاں پر ہم آ کر کے علم کی گفتگو کر رہے ہیں، لوگوں کا ذہن بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو مجلس کو اختیار کر کے وہاں پر جائیں۔ اور ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس نہیں کرتے تھے، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے کان یتخولنا بالموعظہ، وقت کو تلاش کرتے کس وقت میں ہمارا ذہن آمادہ ہے سننے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یعنی کہ ہمیشہ۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عموماً بدھ اور جمعرات کو کرتے تھے، اور عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں 1 دن مقرر کیا تھا۔ تو کثرت سے درس تقریر، بار بار جہاں ملے وہاں پر درس اور تقریر، یہ چیزیں انسان کو تھکا دیتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ سلف کو دیکھیں گے تو بہت کم وہ نصیحت کرتے تھے اور جامع نصیحت کرتے تھے، اور کرتے بھی تھے کوئی غلطی اگر دیکھا تو اکیلے میں کرتے تھے، سب کے سامنے نہیں۔ تو ایک داعی کی یہ پہچان ہے کہ وہ اس وقت کو تلاشے جس وقت میں لوگ سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آمادہ ہوں۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کان یتخولنا بالموعظہ، نصیحت کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرتے، وہ وقت آتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو نصیحت کرتے، یا جو بھی تقریر وغیرہ یا درس وغیرہ دینا ہوتا دیتے۔ تو انہوں نے کہا، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے، یا بنی اختر المجالس علی عینک، مجلس کو سوچ سمجھ کر کے اختیار کرو۔ وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَاجْلِسْ مَعَهُمْ، اگر لوگوں کو دیکھو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اس کا ظاہری معنی مطلب یہ ہے کہ لوگ جماعت میں اگر ذکر کر رہے ہوں تو گروپ میں، تو آپ جا کر کے بیٹھ جائیے، نہیں۔ ذکر کا مطلب صرف وہی ذکر و اذکار نہیں ہے، ذکر کا مطلب یہ درس بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ اللہ نے اس کو ذکر کہا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن ذکر ہے آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے۔ تو جہاں پر اہل علم کی مجلس لگی ہو، کیونکہ علم کا ہی باب ہے، علم کی مجلس لگی ہو تو اس میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ اس میں بیٹھنے والا کبھی بھی اللہ کے رحمت سے محروم
نہیں ہوتا ہے۔ فَإِنَّكَ إِن تَكُنْ عَالِمًا يَنْفَعُكَ عِلْمُكَ وَإِن تَكُنْ جَاهِلًا يُعَلِّمُكَ۔ تو اس ذکر کی مجلس سے کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ سبحان اللہ یا ہو والی مجلس ہے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم عالم ہوگے تو تمہارے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر تم جاہل ہوگے تو علماء کی مجلس میں بیٹھو گے وہ تمہیں سکھائیں گے۔ جہالت کے برا علم کا جو الٹا آتا ہے، متضاد آتا ہے، اس کو جہالت کہتے ہیں۔ جہالت کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جاہل خود اپنے آپ کو جاہل کہنا نہیں چاہتا، یہ اس کے لیے اتنا کافی۔ آپ اس کو کہیے تم جاہل ہو، وہ جاہل ہے، وہ جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں، پھر بھی وہ کہے گا تم نے مجھے جاہل کیسے کہہ دیا۔ تو جہل کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی۔ ابو جہل، اس کا نام اصل میں ابو الحکم تھا، یعنی اس کی ایک ایک بات کافی وزنی رہتی تھی کفار کے درمیان، لیکن یہ ابو جہل جو ہے یہ اسلام نے لقب دیا اس کو کہ اتنا عقل مند تھا لوگوں کے درمیان، اتنی عقل تھی اس کے پاس، اس کے باوجود وہ ایک مختصر لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھ سکا۔ تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ اس لیے اس کا نام ابو جہل پڑا، اس کو اسلام نے اس کو نام دیا ابو جہل، کہ ابو الحکم نہیں، یعنی علم اور حکمت کا وہ دریا نہیں تھا بلکہ وہ جہالت کا دریا تھا، جہالت کا باپ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم عالم ہوگے تو لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے علم کے مجلس میں بیٹھو گے تو، اور اگر تم عالم نہیں ہوگے تو جو علماء ہوں گے وہاں پر تم ان سے علم حاصل کرو گے۔ اس کے بعد انہوں نے نصیحت کی وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَةٍ فَيُصِيبُكَ بِهَا مَعَهُمْ۔ اگر علم کی مجلس میں بیٹھو گے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، تو ہو سکتا ہے جن لوگوں پر نازل ہو تم ان کے ساتھ رہو تو تمہارے اوپر بھی اللہ رب العالمین رحمت نازل کرے، تم کو بھی اس رحمت کا حصہ مل جائے۔ اور ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے آگے آتا ہے، یعنی جب فرشتے مجلس سے لوٹ کر کے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس مجلس کے بارے میں، یعنی علمی مجالس کے بارے میں پوچھتا ہے اللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین کو بتاتا ہے، فرشتے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں 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 شخص آیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، فلاں ایسے ہی گزر رہا تھا، صحیح حدیث ہے، فلاں ایسے ہی گزر رہا تھا، بس سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے صرف اس کو بیٹھنے کی وجہ سے معاف کر دیا، اگرچہ اس کی کچھ بھی نیت تھی۔ تو جب ایک آدمی بغیر نیت کے آئے، بس ایسے ہی گزر رہا تھا، کیا بول رہے ہیں مولوی صاحب، جا کر کے دیکھ لینا، چلو بیٹھ جائیں گے مسجد میں 2-4 منٹ آرام کر لیں گے، پانی وغیرہ پی کر کے پھر نکل جائیں گے۔ تو صرف وہ جب آتا ہے اور اس کی نیت نہیں ہوتی علم کی، اس پر اس کی مغفرت ہوگی، تو جو صرف علم حاصل کرنے کے لیے آئے اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کیا معاملہ کرے گا۔ تو آپ علم کو معمولی بالکل نہ سمجھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت جو نازل ہوگی تو اس مجلس میں رہو، تم کو بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ملے گی۔ اور اس کے بعد کہا وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ۔ اسی کا الٹا انہوں نے بیان کیا ہے کہ کسی قوم کو دیکھو کہ وہ علم کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ہندوستانی سیاست پہ بات کر رہے ہیں، کرکٹ پہ بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت بیان کر رہے ہیں، ایسے مت بیٹھو۔ یہاں پر جو تم نے پونجی جمع کیا ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ اب جیسے آپ کے پاس پیسہ ہے، آج آپ نے پورا کمایا 50,000 روپے، آپ کو فائدہ ہوئے آپ کی تجارت میں، چوروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمیشہ ڈر لگا رہے گا اور کہیں نہ کہیں سے وہ نکل جائے گا، لیکن امانت دار کے ساتھ کھول کر کے بیٹھیں گے بھی تو کوئی حرج نہیں، یعنی اپنے لاکر میں بند کر کے۔ تو چور وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی نیکیاں چوری کریں۔ کیسے؟ غیبت کی مجلس میں بیٹھیں گے آپ کی نیکیاں چوری ہوں گی، ختم ہو جائیں گی۔ چغلخوروں کی مجلس میں بیٹھیں گے آپ کی نیکیاں ضائع ہوتی رہیں گی، برباد ہوتی رہیں گی۔ برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے، وہ برائی کی آگ آپ کی نیکیوں کو جلاتی رہے گی۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دوستوں کو اختیار کرو جو دوست دین کے اوپر ہوں، یعنی صحیح دین پر ہوں۔ تو اگر دین صحیح ہوگا اس دوست کا تو جا کر کے اللہ رب العالمین اسی دین پر تم کو اٹھائے گا، اور اگر برا ہوگا تو اسی دین پر اٹھائے گا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کن کی مجالست، کن کی مصاحبت اختیار کرتا ہے اس کو سوچ سمجھ کر کے کرے، کیونکہ اگر برے دوستوں کی مصاحبت ہے، ان سے دوستی ہے، تو آپ کی نیکیاں ضائع اور برباد ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا وَإِن تَكُنْ جَاهِلًا زَادُوكَ غَيًّا أَوْ عَيًّا۔ اگر تمہیں کچھ نہیں معلوم ہے اور جاہلوں کی مجلس میں بیٹھو گے، غیبت خوروں کی مجلس میں بیٹھو گے، تو وہ اور زیادہ تم کو گمراہی میں، ایک تو پہلے سے تم جاہل ہو، جو بھی تھوڑی موڑی نماز پڑھ کر کے تم نے ثواب حاصل کیا ہے یا درود پڑھ کر کے یا اور نیکی کر کے، وہ اور اس کی پوری چوری کر لیں گے، تمہیں بالکل فقیر بنا کر کے چھوڑ دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی مجالس اختیار نہیں کرو۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ بِعَذَابٍ فَيُصِيبُكَ مَعَهُمْ۔
کیا پتہ تم ایسی مجلس میں بیٹھو جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے اور وہ لوگ ایسی بات کریں جس سے اللہ کو شدید غصہ آئے اور اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے اور تم بھی اس عذاب کا شکار بن جاؤ۔ تو اس لیے ایسے مجالس اختیار نہیں کرو۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ کچھ لوگوں کو اگر دیکھو کہ اللہ رب العالمین کی آیات میں غور و خوض کر رہے ہیں، یہاں پر غور و خوض کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمجھ رہے ہیں، یہاں پر یہ مطلب ہے کہ اپنی رائے سے کچھ بات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے آیتوں کی تفسیر خود اپنی رائے سے کر رہے ہیں، غلط معانی بیان کر رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھو۔ کوئی اگر قرآن پڑھے لیکن قرآن کو غلط طریقے سے پڑھے، بدعت کے طریقے سے پڑھے، اس کی تفسیر غلط بیان کرے تو اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو گنہگاروں کے ساتھ بدرجہ اولا انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی قیمتی نصیحت ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کی تھی، اور اگر یہی نصیحت ہم اپنے بیٹے سے کریں اور ان کی جو نصیحت قرآن مجید میں ہے اگر اس کو یاد کریں، اس کو سمجھ کر کے ایک ایک نصیحت اپنے بیٹے سے کریں، کوشش کریں کہ ایک نصیحت پر ان کا بیٹا ایک ہفتہ عمل کرے یا کم سے کم ایک مہینے میں اس نصیحت کو سمجھ جائے یا ایک سال میں ایک نصیحت کو سمجھ جائے، تو بڑا ہوتے ہوتے اگر تمام نصیحت کو سمجھ جائے تو انشاءاللہ یہ نصیحتیں اس کے لیے مشعل راہ بنیں گی۔ کیا مکمل کیا پانی وغیرہ چائے کے لیے 8 بجے ناشتہ ہے۔ اس کے بعد باب ہے باب اجتناب اہل الاہواء والبدع والخصومہ۔ احوا کا باب گزر چکا ہے۔ ہوا پرستی کس کو کہتے ہیں؟ پانی وغیرہ کی تقسیم ہو گئی۔ تو یہ باب ہے باب اجتناب اہل الاہواء والبدع والخصومہ۔ جو خواہش پرست ہوں، اہل بدعت ہوں، اور جن کا کام صرف جھگڑا کرنا، مناظرہ کرنا، دوسرے کو نیچا دکھانا، ایسے لوگوں سے بچنے کا باب، یعنی اس سلسلے میں کچھ آثار نقل کریں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، ظلم کی 3 قسمیں، ظلم لنفس، ظلم للہ اور ظلم للعباد۔ اللہ کے ساتھ ظلم کرنے کا مطلب ہے شرک، ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم لنفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرے۔ اپنے اوپر ظلم کیسے ہوتا ہے؟ گناہ کر کے، کیونکہ جتنا گناہ کریں گے آپ اسی مقدار میں آپ کو عذاب ملے گا، تو عذاب آپ کو ہی ملے گا، تو گویا آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور ایک ظلم ہوتا ہے ظلم للعباد، بندوں کے اوپر ظلم کرنا، یہ ظلم بڑا سنگین ہوتا ہے۔ کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کے اوپر زیادتی کی، کسی کو گالی گلوچ کر دیا، وہ بیچارہ کمزور ہے، کمزور سمجھ کر کے اس کو مار پیٹ دیا، تو یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کی معافی اسی سے مانگی جائے گی جس کے اوپر آپ نے کیا، جو حقوق العباد میں سے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی کسی بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، کل ہو کر کے وہ اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دے اور آپ کی نیکیاں جاتی رہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہوگی، اتدرون من المفلس،
کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ فقیر کون ہے؟ بھیک مانگنے والا کون ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں؟ تو صحابہ کرام نے جو عام معنی سمجھتے تھے وہ کہا نعم من لا درہم ولا دینار لہ، جس کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں، دینار و درہم نہیں ہو، مفلس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ قیامت کے دن آئے گا، نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، بہت زیادہ اس نے نیکیاں کی ہوگی، لیکن شتم ھذا وضرب ھذا، کبھی اس کو مارا ہوگا، اس کو باطل طریقے سے اس کا مال کھایا ہوگا، اس کو گالی دی ہوگی۔ تو جتنے مظلوم رہیں گے، اس کے ستائے ہوئے لوگ رہیں گے، اللہ ان تمام لوگوں کو ان کی نیکیوں میں سے اسے دیتا چلا جائے گا، تمام لوگوں کو۔ یعنی آپ نے جو نماز پڑھ کر کے نیکی کمائی، جو روزہ رکھ کر کے نیکی کمائی، علم حاصل کر کے اور اس کو پھیلا کر کے جو نیکی کمائی، علم کی مجلس میں شریک ہو کر کے جو نیکی کمائی، ان نیکیوں میں سے کاٹ کر کے ان لوگوں کو دی جائے گی جن لوگوں کے اوپر آپ نے اور ہم نے ظلم کیا۔ آخر میں نوبت یہ آ جائے گی کہ 1000 لوگ ہوں گے ایسے مظلومین، ہماری تمام نیکیاں ان میں بٹ جائے گی۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ نیکی ختم ہو گئی، مظلومین باقی ہیں۔ اللہ رب العالمین کہے گا اچھی بات ہے، ان کے گناہ اس کے کندھے پر ڈال دو۔ اس کے بعد یطرح ویرمى فی النار، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ ہم نیکی دوسرے کے لیے کریں، ہم نیکی دوسرے کو جنت میں پہنچانے کے لیے کریں اور اپنے آپ کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کریں، تو ظلم سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ تو ظلم کی 3 قسمیں ہیں، جس میں سب سے خطرناک قسم شرک ہے، اور اس کے بعد ظلم للعباد ہے، دوسرے پر ظلم کرنا، اور اس کے بعد اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ ان تینوں قسمیں سے بچنے والا ہی مقتصد کہلاتا ہے، اور سابق بالخیرات کہلاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، ہدایت مطلقہ اور ہدایت تامہ اسے ملتی ہے، پوری کی پوری ہدایت اللہ رب العالمین اسے دیتا ہے۔ تو ظلم کی 3 قسموں سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جو لوگ ظالم ہیں، ان تینوں قسموں میں ملوث ہے، ان تینوں قسموں میں یا تو وہ شرک کرتا ہے، یا پھر گنہگار ہے، یا پھر دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اگر ان کے ساتھ رہو گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ آ کر کے تم کو چھوئے گی، یعنی تمہارے لیے جہنم میں جانے کا راستہ آسان ہوگا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہو۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ حدیث گزری تھی کل، المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ ظالم کے ساتھ ہیں تو آپ جتنا بھی انکار کریں، لوگ کہیں گے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ البتہ کوئی عالم ہے، داعی ہے، وہ کسی مصلحت کے ساتھ ہے کہ ہم اس کو سمجھاتے رہیں، لیکن مصلحت بھی ایک ضرورت اور ایک مقدار میں ہو۔ آپ اس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ، یہ چیز نہیں ہوگی۔ سلف کا طریقہ اختیار کریں، وہ کیسے رویہ کرتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان گنہگار ہوتا ہے، اس سے اگر ہم رشتہ کو توڑ لیں تو یہ رشتہ توڑنا اس کے اوپر اثر کرتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس سے ہم تعلقات توڑ لیں تو مزید گناہ میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں پر عالم مصلحت کو دیکھتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے نہیں، کھائے پیئیں گے نہیں، کم از کم سلام کو جاری رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو سمجھاتے رہیں گے، الا یہ کہ وہ بالکل مصر ہو جائے اور کیا کہتے ہیں مزید گناہوں میں جائے تو آپ اس سے اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہیں رہنے سہنے کے اعتبار سے، لیکن جب تک وہ کلمہ گو ہے، جب تک وہ شرک اکبر نہیں لاتا یا ایسی بدعت جو اس کو ملت سے خارج کر دے، اس وقت تک آپ نہ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں، نہ اس سے سلام کرنا چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خاص دعات کو خیال رکھنا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ داڑھی نہیں رکھتے، تو کچھ لوگ سلام اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا چہرہ مسلمانی چہرہ نہیں، مسلمانی چہرہ نہیں، جس کا چہرہ نبی جیسا نہیں، ہم اس کے اوپر سلامتی کیسے کریں؟ میرے بھائی یہ خارجیوں کی فکر ہے۔ اگر یہ کبیرہ گناہ ہے داڑھی کو کاٹنا یا حلق کرنا، تو بہت سارے لوگ کبیرہ گناہ میں ملوث ہیں، بہت سارے لوگ جھوٹ میں ملوث ہیں، جھوٹ بولنا اس سے زیادہ شدید اور سنگین گناہ ہے۔ تو ہم ان کو اس لیے چھوڑ دیں کیونکہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، ہم آپ کو مسجد میں نہیں آنے دیں گے، آپ میری مجلس میں نہیں آئیے، میں آپ کو سلام نہیں کروں گا، یہ بیکار کی بات۔ نصیحت کیجیے اچھے سے، اگر آپ اس کو نصیحت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کریں گے، محبت سے پیش نہیں آئیں گے، سلام دعا نہیں کریں گے، تو وہ آپ کی بات سنے گا کیسے، اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو یہیں سے کبر آتا ہے، تکبر آتا ہے۔ خوارج کی بنیاد ہی تکبر کے اوپر ہے، یہ تکبر اس کے اندر بہت ہے، اور فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں۔
تو اگر کسی انسان کے اندر کوئی خامی ہے تو آپ داعی کیوں بنے؟ اس خامی کو دور کرنے کے لیے، قرآن حدیث کی روشنی میں، نہ کہ اس کو اسی خامی پر قائم رہنے دینے کے لیے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے۔ سامنے والے سے سلام دعا کریں، اس کے بعد نبی کی سنت کی عظمت بتائیں، اور اس کے بعد کہیں کہ آپ سوچیں کہ ایک سنت کا بدلہ آپ کو کتنا مل سکتا ہے۔ یقیناً اس آدمی کے اندر بھی دل ہے، اس دل کی کھیتی کو اگر آپ نم کریں گے تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اس کو سمجھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت کو، اللہ کے ریوارڈ کو کہ انعام اللہ نے کتنا رکھا ہے، یقیناً وہ آدمی سوچنے پر مجبور ہوگا، پھر وہ آپ سے مسائل پوچھے گا، اور دھیرے دھیرے۔ اور دیکھیں کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ تقریباً 20 سال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، 20 سال تک اسلام سے دشمنی کرتے رہے۔ جب اسلام قبول کرنے کے لیے عباس رضی اللہ عنہ لے جا رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا یہ دشمن کو کہاں لے جا رہا ہو، لاؤ میں قتل کر دیتا ہوں۔ پھر وہ جلدی سے بچا کر کے لے گئے، یہ میرے امان میں ہے، تم اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ 20 سال تک دشمنی کرتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قتل کرنے کے خواب دیکھتے رہے، لیکن 20 سال کے بعد اللہ نے ہدایت دی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں یاد دلائی کہ ابو سفیان تم نے مجھے مارنے کا ارادہ کیا تھا، ابو سفیان تم نے ایسا کیا تھا؟ نہیں۔ ایک آدمی کو جب نہیں معلوم ہے گناہ کی سنگینی کے تعلق سے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، گناہ سے ڈرائیں اور اللہ کی رحمت سے امید دلائیں۔ صرف ڈرانے کا کام، صرف ڈرانے کا خوارج کرتے ہیں، صرف امید دلانے کا کام مرجیہ کرتے ہیں۔ ڈرانا اور امید دلانا کہ اس گناہ پر اللہ آپ کو یہ عذاب دے گا اور اس گناہ پر یہ عذاب دے گا، لیکن اگر گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو یہ انعام ملے گا، یہ اہل سنت والجماعت کا کام۔ ایک طرف جہاں اس کو ڈر ہے وہیں پر امید بھی ہے، اور یہی عبادت کے 2 رکن ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، جو رب کو پکارتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں اس کے عذاب اور اس کی پکڑ کے ڈر سے اور اس کے انعام کے لالچ میں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ کے جنت کی کوئی ضرورت نہیں، انعام کی کوئی ضرورت نہیں، یہ صوفیہ ہیں، کہتے ہیں ہم کو کوئی ضرورت نہیں، لالچ میں عبادت کرنا شرک ہے۔ چنانچہ بایزید بستامی کہتے ہیں کہ جنت کیا ہے، میں ایک مرتبہ تھوک دوں گا تو جنت کی آگ بجھ جائے گی، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ تو یہ بھی چیز بالکل صحیح نہیں ہے، اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ کے ڈر سے عبادت کریں، اور اللہ رب العالمین کی جنت، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے چہرے کے دیدار کے لیے آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ تو خوف اور امید دونوں کو جمع کریں، یہی اہل سنت والجماعت کا کام ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح، کہ نیک ساتھی کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نیک ساتھی کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کوئی عطر بیچنے والے سے دوستی کر لے۔ اگر آپ عطر بیچنے والے سے دوستی کریں گے تو یا تو وہ آپ کو تحفہ دے گا کہ بھائی تم میرے دوست ہو، تحفہ لے جاؤ، تو عطر ہر کسی کو پسند ہے، یا تو تحفہ نہیں دے گا، تھوڑا سا لگا دے گا، آپ اس کے ساتھ جب تک رہیں گے، اس کی دکان میں اس کے ساتھ رہیں گے، خوشبو سونگھتے رہیں گے اور دل اور دماغ معطر ہوتا رہے گا۔ یا تیسری چیز کم از کم آپ خریدیں گے، کوئی عطر پسند آئے گی، بھائی یہ چیز ہم کو دے دیجیے۔ تو کسی بھی صورت میں عطر بیچنے والے کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، یا تو ہدیہ ملے گا یا کچھ ملے گا یا خوشبو ملتی رہے گی یا آپ اس سے خریدیں گے۔ دوسری مثال نبی صلی اللہ علیہ، یہی مثال نیک دوستوں کی ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو یا اس کو سکھائیں گے یا اس سے سیکھیں گے، یا کم از کم اتنا ہوگا کہ جو بھی گفتگو ہوگی اللہ اس کے رسول کی ہوگی۔ وہ آپ سے خواتین کی بات نہیں کرے گا، سیاست کی بات نہیں کرے گا، بیکار کی گفتگو میں آپ کو نہیں ڈالے گا، اگر آپ کو غلطی پر دیکھے گا تو آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور ابن قدامہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ تم کیسے پہچانو گے کوئی دوست تمہارا بہت مخلص ہے، بہت مخلص ہے؟ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ کوئی مخلص دوست ہے، تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، کیسے تم پہچانو گے کہ کوئی دوست تمہارا مخلص ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے عیوب کو دیکھتا ہے، غلطی کو دیکھتا ہے اور آ کر کے تمہیں اکیلے میں بتاتا ہے تمہارے اندر فلاں فلاں عیب ہے، تو تم سمجھ لو کہ یہ مخلص ہے، تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ لیکن آج کل یہ بات نہیں، اگر آپ آ کر کے بولیں گے تو صرف تم میرے عیب کے اوپر ہی تمہاری نظر رہتی ہے، میری اچھائیاں نہیں دکھتی ہیں۔ ارے میرے بھائی، اس کو اچھائی دکھ رہی ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ مزید اچھا ہو جائے، آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے؟ یہ کیوں سوچ رہے ہیں وہ آپ کے عیوب پر؟ وہ چاہ رہا ہے کہ آپ بالکل مکمل انسان بنیں۔ تو مخلص دوست وہ ہوتا ہے
جو آپ کی غلطیوں کی اصلاح کے فراق میں رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا دوست لوگوں کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں برا نہ بنے، اس کے ثواب کم نہیں ہوں، اس لیے وہ اکیلے میں آ کر کے اصلاح کرتا ہے۔ اور آپ کا چاپلوس دوست کون ہوگا؟ آپ کے سامنے کیا زبردست آپ نے تقریر کیا، واقعی میں آپ نے ہلا کر کے رکھ دیا، لوگ عش عش کرنے لگے، یہ چاپلوسی ہوتی ہے۔ پیچھے میں جا کر کے کسی کے لیے دعا کیجیے، اس کی اصلاح کے لیے دعا کیجیے۔ سامنے والے جو بھی تعریف کرے، مداحنت پرستی ہے یہ، وہ آپ کو سامنے میں خوش کرنا رہتا ہے، اور ہم لوگ سامنے ہی کی تعریف سے خوش ہوتے ہیں۔ واقعی اس آدمی کو میری تقریر پسند آئی، مطلب یہ ہے کہ میری تقریر اچھی تھی، اور وہ آدمی میرا مخلص ہے، ورنہ دیکھیے ہزاروں لوگوں نے میری تعریف نہیں کی، وہ آپ کی نیکیاں بٹور کر کے لے گیا اور آپ کو گھمنڈی میں مبتلا کر کے چلا گیا کہ ہاں آپ بھی کچھ ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، طریقے کو سمجھیں، صحیح سے سمجھیں، اپنے فکر کو قرآن و حدیث کی فکر بنائیں، اپنے فکر کو قرآن و حدیث سے آراستہ کریں، قرآن و حدیث کے زیور سے، اور اپنی سوچ کو ویسی بنائیں جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سوچتے تھے۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے رحم اللہ امرأن اہدی الی عیوبی، اللہ رب العالمین اس شخص کے اوپر رحم کرے جو مجھے تحفے میں میرے عیوب کو بیان کرتا ہے۔ اور بیان کرنے کا طریقہ ہے سب کے سامنے نہیں بیان کریں، کیونکہ سب کے سامنے ابن حبان رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، ابھی ذہن سے اس کا نام نکل گیا، اچھی کتاب ہے، اخلاق کے اوپر کتاب ہے ان کی۔ اس کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ جو سب کے سامنے نصیحت کرے دراصل یہ فضیحت ہے۔ نصیحت کا مطلب اکیلے میں لے جا کر کے کسی معاملے پہ کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، آپ کو یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ نصیحت کہتے ہیں اکیلے میں کرنے کو، فضیحت کہتے ہیں سب کے سامنے کرنے۔ کتنی بھی دشمنی ہو، اگر وہ غلط کام کر رہا، آپ اکیلے میں جا کر کے نصیحت کریں۔ تو نصیحت کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ ممبر و محراب کو بھی کسی انسان کے اوپر تان کرنے کے لیے، کسی انسان سے دشمنی ہے تو اس کی بھڑاس نکالنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ تو اہل اہوا جو خواہش پرست ہیں، اہل بدع اور جو جھگڑا کرنے والے ہیں، ان سے بچا جائے۔ اسی بچنے کے سلسلے میں چند آثار اس میں منقول ہیں۔ چنانچہ ابو قلابہ کہتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تجادلوہم۔ اہل الاہواء سے مراد عموماً بدعتی ہوتے ہیں، جو بدعتی فرقہ ہے جو بھی وہی ہوتے ہیں۔ ولا تجادلوہم، اہل اہواء کے ساتھ نہ بیٹھو، یعنی بدعتیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ ان سے بحث و مناظرہ کرو، کوئی بھی بحث و مناظرہ ان سے نہ کرو اور نہ ہی بیٹھو۔ یہ اہل سنت والجماعت کے عالم ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں بخاری لے لیجئے اور ایک ہاتھ میں قرآن لے جا کر کے مناظرہ کیجیے، کہہ رہے ہیں مناظرہ ہی مت کرو۔ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَن يَغْمِسُوكُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ مناظرہ کرنے کے لیے جاؤ گے یا ان کے پاس جا کر کے بیٹھو گے تو وہ اپنی گمراہی تمہارے دل میں ڈال دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ او يُلْبِسُوا عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ، یا تم جن چیزوں کو جانتے ہو اسی میں تمہیں شک میں مبتلا کر دیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ جن چیزوں کو جانتے ہو اس میں شک میں مبتلا کر دیں گے، اور انکار حدیث کا راستہ ایسے ہی پیدا ہوتا ہے۔ لوگ یقیناً شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ کہیں گے اچھا یہ بتائیے، جادو کا مسئلہ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو ہوا تھا، کہتے ہیں کہ جادو میں جو بیان ہے جادو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں یاد نہیں رہتی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا نہیں ہوتا تھا اور ان کو احساس ہوتا تھا کہ میں نے کر لیا۔ جب ان کو بتایا جاتا نہیں آپ نے یہ کام نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پتہ چلتا تھا کہ ہاں میں نے یہ نہیں کیا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسی زمانے میں وحی نازل ہوئی ہو اور اس وحی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا، اس لیے کہ وہ پہلے سمجھتے تھے کچھ نہیں ہوا، پھر اس کے بعد کبھی سمجھتے تھے کہ کچھ ہوا ہے اور حالانکہ ہوا نہیں ہوتا تھا، اور اس کو کرنے کے لیے جاتے صحابہ یا ام المؤمنین کہتے تھے کہ کچھ ایسا آپ نے نہیں کیا ہے، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہے کہ آپ نہانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسا عموماً ہوتا تھا، خاص بیویوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اب کوئی وحی نازل ہوئی ہو نبی نے نہیں لکھوایا ہو، یا کوئی نازل نہیں ہوئی ہو نبی نے سمجھا ہو کہ وہ نازل ہوئی ہو اور نبی نے قرآن میں لکھوا دیا ہو یا حدیث کے طور پر بیان فرما دیا ہو، تو آپ سوچیں گے بات تو صحیح ہے کہ جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس تھا کہ ہم کچھ کیے نہیں ہیں، کچھ کیے ہیں، اور جاتے تھے کرنے کے لیے تو صحابہ کرام کہتے تھے یا ازواج مطہرات آپ نے یہ کام کیا نہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟
یہ جادو کا اثر تھا۔ تو اس لیے اور ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ان یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ جتنے بھی ظالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ مسحور زدہ ہیں، جادو ہوا ہے آپ کے اوپر۔ تو ظالم کہتے ہیں کہ جادو ہوا ہے، آپ بخاری کی روایت پیش کر رہے ہیں، مسلم کی روایت پیش کر رہے ہیں کہ جادو ہوا ہے، آپ میں اور کفار مشرکین میں کیا فرق ہے؟ یہ تو اللہ نے ظالموں کے بارے میں کہا کہ نبی پر جادو ہوا، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں نبی پر جادو ہوا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب آپ کے پاس جو صحیح بخاری کی جتنی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ سوچیں مبتلا ہو جائیں گے کہ جب مشرکین کے بارے میں اللہ نے کہا، ان کو ظالم کہا، نبی کو جادو زدہ کہنے پر، تو پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب حدیث کے اندر کچھ گڑبڑی ہے، کچھ خرد برد ہے، اس کے اندر کچھ ملاوٹ ہے۔ یہاں سے آپ کے دل کے اندر شک پیدا ہوگا۔ میرے بھائی، جادو ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، جو اس کا جواب ہے میں وہ دے رہا ہوں۔ جادو ایک بیماری ہے، اور جس اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کا ذکر کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اسی آیت میں حدیث کی حفاظت کا بھی ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا انا نحن نزلنا القرآن، اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر، اور ذکر سے مراد قرآن و حدیث ہے، خود قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ خواتین جو ہیں ازواج مطہرات اپنے گھر میں ذکر کرتی ہیں اللہ کی آیت کا اور حکمت کا، یعنی حدیث کا۔ تو ذکر سے مراد قرآن حدیث دونوں ہیں اسی آیت میں، انا نحن نزلنا الذکر۔ تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے قرآن حدیث دونوں کی قیامت تک کے لیے، کہ کوئی اس میں اضافہ اور کم نہیں کر سکتا ہے۔ جو صحیح احادیث موجود ہیں اس کے لیے علماء جہابذہ رجال موجود ہیں جو اس کی تحقیق کرتے رہیں گے، اور ظالموں کے بدعتیوں کے جتنے بھی ارمان ہیں اس کا خون کرتے رہیں گے۔ تو جس اللہ رب العالمین نے حفاظت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں سے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جادو کی حالت میں کوئی وحی نازل ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں ہو؟ دوسری بات کہ جو مرض تھا وہ مرض خاص چیز کے تعلق سے تھا، تمام صحابہ بیان کرتے ہیں خاص چیز کے تعلق سے تھا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہم بستری کے تعلق سے ایسا لگتا تھا کہ ہم نے کیا ہے، اور جاتے تھے نہانے کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کہتی تھی آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ آپ کو نہانے کی ضرورت پیش آئے، اس کے علاوہ اور دوسری چیزوں میں جادو نہیں ہوتا تھا۔ تیسری چیز کہ جس آیت سے وہ کہتے ہیں کہ ظالم کہتے ہیں، کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ نبی پر جادو ہوا تھا، یہ ان کا قول ہے، مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ یہ کہیے کفار و مشرکین کہاں پر کہتے تھے؟ مکے میں وہ تھے تو کہتے تھے، اور یہ جادو کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں پر ہوا؟ مدینے کے اندر۔ اور جو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس جو نازل ہوئی یہ انہی کے اوپر، یعنی کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینے کے اندر نازل ہوئی، اور اس کے شان نزول میں یہی ہے کہ لبید ابن عاصم نے جب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو تو یہ آیتیں نازل ہوئی، اور ان آیتوں کے اندر علاج بتایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر کے دم کرتے گئے، اور جادو کے جتنے بھی گرہے تھے سب کھلتے چلے گئے۔ کفار جو کہتے تھے ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی پر کسی نے جادو کر دیا، بلکہ وہ طعن کرتے تھے نبی پر، کہ جیسے جادو میں انسان اول فول بکتا ہے، نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ باتیں بک رہے ہیں، وہ ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا۔ یہاں پر جادو کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جو لبید ابن عاصم جو یہودی تھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مرض تھا جادو اس کو کر دیا تھا، اور مریض انبیاء ہو سکتے ہیں، بہت سارے مرض میں بہت سارے انبیاء مبتلا ہوئے، مریض انبیاء ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں اس حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک آیت جو قرآن مجید کے اندر ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے آیت رکھا تو یہ اپنی نشانیاں رکھا، یعنی جو سانپ بنایا اپنے جادو کے ذریعے سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کو خیال ہوا کہ یہ جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ یہ لوگ جادو کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا کہ جادو ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ، ان کے جادو کی وجہ سے یہ خیال کرنے لگے کہ یہ سانپ ہماری طرف دوڑ کر کے آ رہا ہے۔ تو جادو کی حقیقت کا آپ اگر انکار کریں گے تو یہ لازم آئے گا کہ اس آیت کا انکار کریں
کیونکہ اللہ نے اس میں جادو کا ذکر کیا اور قرآن کی آیت ہے۔ تو اس لیے انکار حدیث کرنے والے جو یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ طرح طرح سے آپ کو شکوک میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے ان لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں۔ جیسا کہ ابو قلابہ نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ وہ تم کو اپنی گمراہی بتا دیں اور تم ان کی گمراہی کو مان لو، یا کم سے کم وہ اتنا کریں گے کہ جو تم صحیح دین سیکھے ہو اسی میں شک میں ڈال دیں گے۔ ایسے بہت سارے شکوک و شبہات ہیں کہ جن کو آپ سن کر کے آپ اپنے عالم کے پاس آئیں گے، آپ تو ایسا بتائے تھے، وہ بتایا بہت اچھا بتایا، یہ حدیث کو ہم کیسے مان لیں، یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے۔ آپ یہاں پر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا ٹکراؤ سیکھ لیا، تو اس لیے ایسے لوگوں کی مجالس میں بالکل یا شریک نہیں ہو۔ دوسرا اثر ہے اس میں، کان مسلم ابن یسار کہتے ہیں ایاکم والمراء فإنها ساعة جہل العالم وبها يبتغي الشیطان زلته۔ جھگڑا کرنے سے بچو، دین میں جھگڑا کرنے سے، بحث و مناظرہ کرنے سے بچو، کیونکہ یہ عالم کی جہالت کا وقت ہوتا ہے اور اسی وقت شیطان چاہتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے۔ آپ قرآن حدیث کی بات سمجھا دیں، اس سے آگے نہ جائیں، کیونکہ جھگڑا کرنے سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، کوئی نہ کوئی آپ سے بات ایسی ہوگی جو آپ کے لیے اور دین کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے مسلم ابن یسار کہتے ہیں ایاکم والمراء، جھگڑے سے بچو، کیونکہ وہ عالم کی جہالت کا وقت ہوتا ہے اور اسی دوران شیطان چاہتا ہے کہ اس کے خطا اور غلطی کو تلاش کرے۔ تیسرا اثر ہے، یہ اثر بہت ہی عظیم ہے۔ دو آدمی اہل اہوا میں سے، بدعتی میں سے، ابن سیرین، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ پہ داخل ہوئے، ان کے پاس گئے اور کہا یا ابا بکر نحدثک بحدیث، اے ابو بکر، یہ کنیت تھی محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کی، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا اللہ، ایک بھی بات نہیں کروں گا تم سے۔ کہا نقرأ علیک آیہ، ایک آیت پڑھانا چاہتے ہیں آپ کے اوپر اللہ کی کتاب سے، یعنی ایک آیت، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھانا چاہتے ہیں۔ قال لا، بالکل نہیں، لتقومن عنی او لاقومن، یا تو تم دور چلے جاؤ یا میں خود اٹھ کر کے چلا جاؤں گا۔ محمد ابن سیرین اپنے وقت کے بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، ایک آدمی، بدعتی آدمی ان کو آ کر کے کہہ رہا ہے کہ ایک حدیث آپ کو پیش کروں گا یا ایک آیت پیش کروں گا بس۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ، نہ تمہاری آیت کو سنوں گا نہ حدیث کو سنوں گا۔ اپنے وقت کا بڑا عالم محدث زماں یہ کہہ رہا ہے۔ فخرجا، وہ لوگ نکل گئے۔ اب ان کے شاگرد نے کہا قال بعض القوم، امام صاحب یہ تو آپ کے اوپر ایک آیت ہی پڑھنا چاہ رہا تھا نا، ایک حدیث، اگر ہم لوگ ہوتے کیا بولتے، مولانا کو معلوم نہیں ہے نا اس لیے بھگا دیے تھوڑا سا۔ اب دیکھیے ان کا جواب دیکھیے، وہ تو آیت ہی پڑھنا چاہ رہا تھا نا، حدیث ہی پڑھنا چاہ رہا تھا نا۔ تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں انی خشیت ان یقرأ علی آیۃ فیحرفانها فیقر ذلک فی قلبی۔ اہل بدعت تھا، ممکن ہے کوئی آیت کے ساتھ شبہات لے کر کے آتا جو مجھے جس کا جواب نہیں معلوم ہوتا، وہ پڑھتا اور وہ شبہ میرے دل میں جا کر کے بیٹھ جاتا۔ عالم زماں، محدث، ان کے علم کا اعتراف تابعین کے زمانے میں اہل علم کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بدعتی آیا میرے پاس اور آیت یا حدیث پڑھنا چاہتا، یقیناً وہ استدلال کرتا اپنی بدعت پر، یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مجھے اس کے شبہ کا پتہ نہیں ہوتا اور اس شبہ میں گرفتار ہو جاتا۔ اور آج امام بخاری کا نام صحیح سے لینے کے لیے نہیں آتا، لوگ مناظرے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے، اپنی مجلس سے لوگوں کو اس لیے دور کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا، محمد امان الجامی رحمہ اللہ درس دیتے تھے، تدمریہ پڑھاتے تھے وہاں پہ مسجد نبوی میں، علماء کو کیسا ہونا چاہیے، دعات کو۔ تو حج کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تدمریہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، عقیدے پر کتاب ہے، اسماء و صفات میں خاص کر کے، اور اس میں بہت دقیق ایسی بحث ہے اسماء و صفات میں جو عام آدمی سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا وہ تدمریہ پڑھاتے رہتے، اچانک اخلاق کی بات کرنے لگتے، زہد و ورع کی بات کرنے لگتے، گناہوں سے بچنے کی۔ تو جو شاگرد پڑھنے والے تھے وہی ہم لوگوں کو بتائے کہ ہم لوگ کہتے شیخ یہ ہم لوگ کتاب تدمریہ پڑھ رہے ہیں، پھر بھی شیخ نہیں رکتے۔
تو بعد میں بولتے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا وہاں پہ بعض حجاج ازوار آئے ہوئے تھے جو عالم نہیں تھے. اس کتاب کے اندر اہل بدعت کے شبہ کو ذکر کیا ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ نے, اور پھر اس کا جواب دیا ہے. اگر صرف وہ شبہ سن کر کے چلے جاتے تو ان کی گمراہی کی ذمہ داری کون لیتا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے بہت خطرناک چیز ہے. آپ اپنے آپ کو ہی ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہم بہت بڑے ذہین و فطین ہیں, کسی کو بھی جواب دے سکتے ہیں, بالکل بھی نہیں. آپ کے ایک عمل سے ممکن ہے پوری قوم گمراہ ہو جائے. تو ممکن ہے جو شبہ لے کر کے آیا ہو, شبہ پیدا کرتا, امام صاحب سمجھتے جواب دیتے, لیکن آدھے شاگرد اس شبہ میں گرفتار ہوتے تو کون اس کا ذمہ دار ہوتا؟ اس لیے میرے بھائیوں, اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بدعت کو اپنا اسٹیج بھی نہیں دینا چاہیے. اہل بدعت کو اپنا اسٹیج نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اہل بدعت, میمون ابن مہران کہتے ہیں رحمہ اللہ, مصنف ابن ابی شیبہ میں ان کا یہ قول ہے کہ اہل بدعت شروع میں قرآن حدیث کی بات کرتا ہے, بدعت سے شروع نہیں کرتا. قال اللہ, قال الرسول, قال الصحابہ, یہی شروع کرتا ہے. بیچ میں اپنی بدعت والی بات کو لاتا ہے, ایسے پیش کرتا ہے جیسے شہد میں زہر ملا کر کے پیش کیا گیا. جب اہل بدعت کو اپنی مجلس میں بیٹھنے نہیں دے سکتے ہیں تو ان کو بلا کر کے اپنا اسٹیج کیسے دے سکتے ہیں؟ جب ان کے ایک شبہے کو سن نہیں سکتے ہیں تو ان کو تقریر کرنے کے لیے پورا اسٹیج دے کر کے ہزاروں شبہات لوگوں کے دلوں میں پھیلانے کا موقع کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائی بہت خطرناک چیز ہے. لوگوں کی گمراہی اسی طریقے سے ہوتی ہے. اور آپ اگر عقیدے کی کتاب پڑھیں گے, خاص کر کے جو دعات ہیں, علماء اگر آپ کو پڑھائیں شرح السنہ للبربہاری یا اعتقاد اہل السنہ والجماعہ امام لالکائی کی, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کچھ علماء جو سلف انہوں نے آثار نقل کیے ہیں, کچھ علماء جو اہل سنت والجماعت کے تھے, وہ کہتے تھے کہ آخر مبتدعہ کی مجلس میں علماء جانے کے لیے کیوں منع کرتے ہیں؟ ہم تو جانتے ہیں حق کیا ہے, باطل کیا ہے. حق کیا ہے, باطل کیا ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. علماء کیوں جانے کے لیے منع کرتے ہیں؟ چلو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بیان کیا کرتے ہیں. امام لالکائی نے, امام بربہاری نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ ان کی مجلس میں گئے اور موت اسی مجلس والے کے عقیدے کے اوپر ہوئی. اس لیے حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں القلوب ضعیفہ والشبہات خطافہ. دل بہت کمزور ہے, کسی کی بھی بات سے جلدی متاثر ہو جاتا ہے, کسی کی بھی بات سے جلدی متاثر ہو جاتا ہے. آپ کچھ لوگ کہتے ہیں خود ما صفا ودع ما قدر, ایک کہاوت ہے, اچھی بات لے لو, بری بات چھوڑ دو. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کے علم سے بالکل لیا پرہیز کرنا چاہیے؟ تو میرے بھائی, جس اچھی بات کو آپ نے کہا ہے لینے کے لیے, آپ کو یہ پتہ رہے گا یہ اچھی ہے تب تو, اور جن بری بات کو آپ چھوڑنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں آپ کو یہ پتہ رہے گا یہ بری ہے تب تو آپ اس کو چھوڑیں گے. جن چیزوں کو آپ اچھی سمجھ کر کے لے رہے ہیں انہی چیزوں کے اندر برائی چھپی ہے تو آپ گمراہی میں پڑ جائیں گے نا. تو اس لیے میرے بھائیو بہت خطرناک چیز ہے اہل اہوا کے مجلس میں بیٹھنا. دیکھیں مسلمانوں میں ہی سے کئی لوگ امام مہدی ہونے کا یہ کیے, دعویٰ کیے, مسلمانوں میں سے ان کے پیچھے لگے ہیں نا لوگ. کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. کن لوگوں میں سے گئے؟ کن لوگوں میں سے؟ یہ جو مرزا قادیانی ملعون تھا یہ پہلے مسلمان تھا, لوگوں نے اس کی تعریف بھی کیا ہے, علماء نے اس کی تعریف بھی کیا ہے کہ اچھا ہے, اچھا لکھتا ہے. بعد میں جا کر کے خود نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگا. تو اس لیے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے. اور سوچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سجدے میں دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تو اپنے دین کے اوپر قائم رکھ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا, اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی تھی کہ آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں, تو کہتے تھے یا عائشہ ان قلوب الناس, لوگوں کا دل اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان ہے, یقلبها حیث یشاء, اللہ جدھر چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں کو یہ نہ سوچے کہ ہم عالم بن گئے, فاضل بن گئے تو اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی تکبر آپ کی گمراہی کا سبب بن جائے. تو جو سلف نے جو موقف اختیار, منہج سلف اس کو نہیں کہتے. منہج سلف کوئی کتاب نہیں ہے. منہج سلف پورا قرآن, پوری سنت اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے. ہنسنے میں منہج سلف کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے کا حکم دیا ہے. ہنسیں, قہقہہ لگانے سے منع فرمایا. اگر کوئی قہقہہ لگاتا ہے سلف کے خلاف ہے, بلکہ حدیث کے خلاف ہے. ایسی ہنسی جائز نہیں. رونے میں نوحہ نہیں ہونا چاہیے. چلنے میں کیا طریقہ ہے؟ نگاہ نیچی ہونی چاہیے. راستے میں کوئی چیز پڑی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے.
کون ایسا زندگی کا شعبہ ہے جس میں منہج سلف موجود نہیں؟ منہج سلف خلاصہ ہے، یا یہ کہیے منہج سلف نام ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم اور صحابہ کرام کے فہم کا، تو بے جانا ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اہل اہوا اور اہل بدعت کی مجالس میں بیٹھنے سے حتی الامکان پرہیز کریں، کیونکہ گمراہی کی طرف گھسیٹنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ اور بس ایک اثر اس باب کا باقی رہ گیا کہ ان رجلا من اہل الاہوا قال لایوب، ایوب السختیانی بڑے عالم ہیں اور امام احمد رحمہ اللہ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے، تو ان کا بھی لقب تھا، یہ کنیت تھی ابو بکر۔ تو ایوب السختیانی رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے کہا، وہ بھی بدعتی تھا، اسألوک عن کلمہ، ایک سوال کرنا ہے۔ کہا نہیں، بالکل نہیں۔ فولا وهو يشير باصبعه ولا نسکلیمہ۔ ایوب السختیانی رحمہ اللہ کے پاس ایک بدعتی آیا، کہا کہ ایک سوال کرنا، ایک بات پوچھنی، تو اپنا پیٹھ پھیر کر کے کہا آدھا کلمہ کا جواب بھی نہیں دوں گا میں۔ فولا وهو يشير باصبعه، اپنی انگلی سے کہا تم ایک کلمہ کی بات کرتے ہو، میں آدھے سوال کا بھی جواب نہیں دوں گا۔ اب پیٹھ پھیر کر کے چلے گئے۔ واشار لنا سعید بخنصرہ الیمنی، یعنی اس انگلی کو اٹھا کر کے کہا کہ میں اتنا کبھی تمہارے جواب نہیں دوں گا، چہ جائے کہ تم ایک پورا سوال پوچھنا چاہتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو خوف تھا کہ یہ جو بدعتی ہے، اس کے پاس جو شبہات ہیں، اس کا جواب اگر نہیں معلوم ہوگا تو یہ میرے دل میں۔ عمران الحطان، کل بتایا تھا نا اس کے بارے میں، عمران الحطان کے بارے میں۔ عمران الحطان صحیحین کا راوی، صحیحین کا۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کان رؤوسا من رؤوس اہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کے بڑے عالموں میں سے تھا عمران الحطان، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر تھا۔ اس کی ایک چچا زاد بہن تھی جو کہ خوارج سے متاثر تھی، آپ غور کریں، خوارج سے متاثر تھی۔ اس نے سوچا کہ میں اس سے شادی کروں گا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سکھاؤں گا، اور پھر اس کو خوارج کے راستے سے ہٹا کر کے اہل سنت والجماعت کے راستے پر گامزن کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا۔ انہوں نے شادی کر لی۔ جیسے انہوں نے شادی کی، یہ خارجی بن گیا، ایک عالم، اہل سنت والجماعت کا بڑا عالم۔ شادی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کو خارجیت سے ہٹا کر کے اہل سنت پر قائم کروں گا۔ یہ گیا، شادی کیا اور خود خارجی بن گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ خاتون کے پاس کتنا علم رہا ہوگا، اور اپنے وقت کا بڑا امام عمران الحطان اس وقت ذرا سی شادی کیا اور ایک خاتون کے بات میں پڑھ کر کے اس نے اپنے عقیدے کو بیچ دیا، خارجی بن گیا۔ اور ایسا ویسا خارجی نہیں بنا۔ عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، جب عبد الرحمن ابن ملجم کو قصاصاً قتل کیا جا رہا تھا تو یہ عمران الحطان اس کی تعریف کر رہا تھا کہ تم نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے اپنے نام جنت کروا لی۔ گمراہی آپ نے دیکھا۔ محدث صرف ایک خارجی عورت سے شادی کرنے کا انجام بھگتنا یہ پڑا کہ اس کا اہل سنت والجماعت کا عقیدے سے اسے ہاتھ دھونا پڑا، خود خارجی بن گیا، اتنا بڑا خارجی کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جنتی شخص کو کسی نے قتل کیا اور وہ اس قاتل کی تعریف کر رہا تھا۔ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم کبھی بھی نہیں بدل سکتے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کیجیے، ہمیشہ دعا کیجیے کہ اے اللہ صحیح عقیدے پر قائم رکھ، بدعات و شبہات سے ہمیشہ دور رہیں تاکہ گمراہی کے راستے میں نہیں پڑ سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ افطار یعنی ناشتے کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو اب انشاءاللہ پھر ناشتے کے بعد شروع کریں گے جو باقی ہے اس کو۔ جی اللہ تعالیٰ شیخ محترم ظاہر خیر، ایک تنبیہ بس مقصود ہے، اس سے پہلے بھی تنبیہ کر چکے ہیں، بار بار ہمارے بڑے بڑے مشائخ بھی کر چکے ہیں اس سے پہلے، اور آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ میں 99% لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ حدیث کتنی بار آپ لوگوں کو سنائی گئی ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھیں۔
آپ کے گھر کا حق یہ ہے، مثال کے طور پر میں آپ کے گھر جاؤں، دروازہ کھولوں، کھول کر کے بغیر اجازت آپ کے گھر میں داخل ہو جاؤں اور آپ کے بیڈ روم میں جا کر کے بیٹھ جاؤں بغیر اجازت، زبردستی دروازہ کھولوں، جاؤں، بیٹھ جاؤں. آپ اگر غیرت مند ہیں تو کیا کریں گے؟ باہر نکال دیں گے. بلا اجازت تم کیسے داخل ہو گئے؟ اجازت کا آداب تمہارے پاس نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، غیر تہذیب یافتہ ہو. گھر میں خواتین ہوتی ہیں، گھر کا حق ہے، تمہیں یہ نہیں معلوم ہے. اگر کوئی آپ کے گھر میں آپ کے گھر کا حق ادا کیے بغیر داخل ہو، آپ اس کو باہر نکال دیں گے. اور کوئی اللہ کے گھر میں اس کا حق ادا کیے بغیر داخل ہو، بیٹھ جائے، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم فی المسجد فلیصلی رکعتین، جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے 2 رکعت پڑھنا چاہیے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبہ میں خطبہ دے رہے تھے، ایک سلیک الغطفانی نام کے صحابی آئے اور وہ بیٹھ گئے. نبی نے خطبہ چھوڑ کر کے کہا یا سلیک قم وصلی رکعتین، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی. اگر کوئی بیٹھ جائے تو مسجد کا حق ہے. آپ اپنے گھر کے حق میں اتنا غیرت مند ہو جاتے ہیں، لوگ سے نفرت کہتے ہیں بد تہذیب ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ کے گھر کا حق ادا نہیں کرتا؟ اس لیے بعض علماء نے تحیت المسجد کو واجب قرار دیا ہے، اتنی شدت کے ساتھ ذکر کیا ہے. نفل کے اوقات میں تمام نمازیں جائز نہیں ہیں جو عام نفل ہے، لیکن تحیت المسجد پڑھنا جائز. یہ جن اوقات ممنوعہ میں، جن اوقات میں جیسے عصر سے لے کر کے مغرب تک، فجر کے بعد سے لے کر کے طلوع شمس تک، اور جب مڈ ڈے میں سورج ہوتا ہے بالکل سر کے اوپر، ان اوقات میں عام نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان اوقات میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ تحیت المسجد ادا کریں. اللہ کے گھر کا حق ہے. تحیہ مطلب ہوتا ہے سلام. آپ گھر میں داخل ہوں تو حق ادا کریں اس گھر کا، اور اس کے بعد آپ کو بیٹھنے کا حق ملتا ہے. اور جو میں نے مثال کی اس کے اوپر ہر انسان اپنے آپ کو قیاس کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. جزاکم اللہ خیرا.